میرے عزیزوں بھائیوں کو چلیے وہ آخرت کے دن ہر سال بھائی آپ کے ملا کیسے کوئی نہیں بلائیں گے انہیں کو بلائیں گے. اب یہ کر رہا تھا کہ آخرت کے دن میں ہر سال اجتماع میں دوسرے دن ہماری یہ مجلس ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے اور حضرات ہر سال ماشاءاللہ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں. عام طور سے ہم سب کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مجلس 5 کام کے مذاکرے کے لیے ہے. اور یہی ذہن میں کچھ بھی ہاں نہیں کرو گے آپ لوگ. اگر ہے تو بولو ہاں یہی ذہن میں نہیں ہے. دوسرا ہے تو وہ بتاؤ کہ ہاں نہیں یہ ذہن میں نہیں ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف 5 کام کے مذاکرے کے لیے نہیں ہے. 5 کام کا مذاکرہ تو آپ جو یہاں بات کرنے والے بیٹھتے ہیں ان سے اچھا جانتے ہو. اور جب جماعتوں میں جاتے ہو تو وہاں سب کو آپ سمجھاتے بھی ہو. بولو نہیں سمجھاتے ہو؟ ارے بولو. اور اس میں کون سی ایج پیش ہے کہ اس کو ہر سال پڑھنا پڑے؟ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا بھاری سبجیکٹ ہے کہ اس کو 10 بار پڑھنا پڑے گا. ایسا ہے؟ ارے بولو ایسا ہے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ہر سال اس کا مذاکرہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ہر سال جو اس کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس کی اللہ کرے کہ صحیح شکلیں قائم ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ صحیح شکل قائم ہو جائے. اور صحیح شکل بھی قائم ہو جائے اور اتنے کام کرنے والے پیدا ہو جائے جتنے کام کرنے والے افراد کی ضرورت ہے. اس کے کرنے والے افراد بھی پیدا ہو جائیں اور اس کے کرنے والے اس کی کام صحیح شکل بھی پیدا ہو جائے. کیوں کہ صحیح شکل پیدا ہو جائے گی تو چاہے تھوڑا کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ وہ اثر انداز ہوگا. کیونکہ جتنے بھی اعمال دین کے ہیں وہ اس وقت نفع دیتے ہیں جب اس کی صحیح شکل کے ساتھ ہو. کون سی شکل کے ساتھ ہو؟ اس لیے ہم کو ہر عمل کی صحیح شکل بتائی. ہمیں تو بیٹھنے کی بھی صحیح شکل بتائی, سننے کی بھی صحیح شکل سمجھائی گئی. سننے کی صحیح شکل سمجھائی کہ جو دل کے کان سے سنتے ہیں وہ اچھا عمل کرتے ہیں. دل کے کان سے سننے کا انداز الگ ہوتا ہے اور ایسی سرسری سننے کا انداز. آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے تو وہاں بہت سارے ڈاکٹر بہت سارے پیشنٹ کو دوائی بتاتا ہے. ہمارے آگے ہوتا ہے اس کو بھی, ہمارے پیچھے ہو اس کا بھی. لیکن اس کو بتا دیں, اس کے بعد ہم پوچھیں جس کو کیا بتایا تھا, ہم کو یاد نہیں ہوتا کیا بتایا. پھر ہماری باری ہوتی ہے اور ہم کو بتاتے ہیں تو ہم کو سب یاد ہوتا ہے. اتنی گولیاں تھی اور اتنے صبح میں اتنی شام میں یہ دوائی فلاں. کیوں کہ اس آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو سنا تھا. کس کے لیے سنا؟ دوسرا آدمی جو دوسرے کو جو بتایا گیا اس نے اپنی ضرورت نہیں سمجھی تو وہ کان پر آواز تو پڑی پر توجہ نہیں دی. کان پر آواز تو پڑی مگر توجہ نہیں. ایسے دین کے امور میں بھی یہ جتنے بیٹھے دیکھو وہ بیان ہو رہا ہے پنڈال میں, اس کی آواز بھی کان میں پڑ رہی ہے. بولو پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے؟ لیکن سچ بتاؤ ہم میں سے کوئی بھی وہاں توجہ دے رہا ہے؟ ابھی آواز پڑ رہی ہے مگر توجہ نہیں ہے. ایسے ایک مجمع یہ ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر بھی توجہ نہیں دیتا. یہاں بیٹھا ہے مگر توجہ. اس لیے ہم کو کیسے سننا اس کے طریقے بھی سکھائے. کیوں کہ وہ سننا نفع آدمی کو دیتا ہے جو طریقے کا ہو. ایسے ہمیں وہ کام کرنا نفع دیتا ہے جو طریقے کا ہو. اور ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہمارا ماحول بنے, ہماری فضا بنے. ماحول اور فضا بہت طاقتور چیز ہے, بہت ہی طاقتور چیز ہے. آدمی کے لیے عمل کرنا ماحول کی وجہ سے آسان ہوتا ہے. دیکھو اب یہاں رات کو سونے کا ماحول تھا تو سب سوئے تھے. یہاں بولو تو سوئے تھے نہیں سوئے تھے؟ اگر یہ سب سونے کا ماحول نہ ہو اپنے محلے کی مسجد میں کہیں کہ آج رات یہاں شب گزاری کرنی ہے,
تو آسان ہوتا ہے کہ ذرا مشکل پڑتا ہے؟ مشکل. کیونکہ مسجد میں عمومی ماحول نہیں ہوتا، اس لیے مشکل پڑتا ہے. اور یہاں میدان میں آسان ہو گیا کیونکہ سب سوئے ہیں تو ہم بھی سوئیں گے، تو ماحول سے آسان ہو گیا. کس سے آسان ہو گیا؟ ماحول سے آسان ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو مدینے کا ماحول بنا دیا. کیا بنایا؟ مدینہ منورہ کا ماحول بنایا. ایسا زوردار ماحول بنایا، ایسا زوردار ماحول بنایا کہ جو چیز اس مدینے کے ماحول میں چلائی جاتی تھی آسانی سے چل جاتی تھی. بلکہ ایسا زوردار ماحول بنایا کہ اگر کوئی بے دین آ جاتا تھا تو وہ وہاں کے ماحول کا اثر لے لیتا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا قیدی کو باندھ دیتے تھے تو قیدی بھی اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. پڑھا نہیں پڑھا؟ ارے بھائی سنا نہیں سنا؟ سنا ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی علاقے میں جماعت کو بھیجتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ تم وہاں سے افراد کو تیار کر کے نقد لے کر آنا. وہ ہمارے مدینے کے ماحول میں تھوڑے دن گزارے. جب وہ تھوڑے دن یہاں گزاریں گے تو وہ یہاں کا اثر لے لیں گے. تو مدینے کے ماحول میں ان کو تھوڑا وقت گزروایا جاتا تھا تو وہ اس کا اثر لے لیتے تھے اور فکر بدل کر جاتے تھے، زندگی بدل کر جاتے تھے. اور آدمی اکثر وقت جو ہے نا وہ اپنے مقام پر رہتا ہے. بھائی اللہ کے راستے میں کوئی آدمی چلی میں جائے گا، کوئی آدمی 4 مہینے میں جائے گا، باقی وقت تو اس کا مقام پر گزرے گا. اگر مقام پر اچھا ماحول، اچھی فضا ہے تو یہ آدمی کو مقامی ماحول سے سہارا مل جائے گا دینداری پر چلنے کا. اور اگر مقام پر ماحول نہیں ہے تو اچھے خاصے جذبات کے ساتھ آدمی لوٹتا ہے، بہت اچھے جذبات، بہت اچھی نیتوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹک نہیں پاتا. پانی لینا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات، بیٹھ جائیں. عبدالرشید آپ خیریت سے ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ بھی یہاں آ جاؤ. یہاں جاؤ. اختر بھائی بھی بیٹھے ہوئے. مولانا صدیق صاحب ہیں. مولانا صدیق صاحب تو مجھے کہیں نظر آئے لیکن ابھی نظر نہیں آتے. اچھا، ارے مولانا آ جاؤ، ہم آپ سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے. یہاں جاؤ. چلو. عبدالرشید نے ایسا لپٹا ہے کہ پہچان بھی نہ سکے کوئی. عبدالرشید اور کون پیچھے؟ اختر کا ہے پیچھے. آپ بھی آ جاتے ہمارے پاس. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ماحول نہ، ماحول کے آگے پیچھے کیا بول رہا تھا تو مجھے بھی پتا ہے. ماحول ہاں، آدمی اللہ کے راستے میں سے وقت لگا کر آتا ہے تو اس کے بہت اچھے جذبات ہوتے ہیں، بہت اچھی سوچ ہوتی ہے کہ اب ماں بقیہ زندگی میں دین پر گزاروں گا. بولا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن آنے کے بعد مقام پر ٹکنے والے اور جمنے والوں کا عملہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. پرسنٹیج میں آپ گنو تو بہت تھوڑا عملہ ہوتا ہے جو آنے کے بعد بیچارے جم پاتے ہو. آپ کو کتنا لگتا ہے ایک جماعت میں سے کتنے آدمی جم پاتے ہیں؟ ایک جماعت میں 10-15 آدمی ہوتے ہیں، اس میں سے کتنے جمتے ہیں؟ ارے بولو تو کھرے. ہاں، ایک یا دو. کوئی کہہ رہا ہے 2 یا 3 اور ایک نے کہا 3-4. ایک نے کہا 1-2 اور ایک نے کہا ارے وہ 1-2 بھی وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے ٹکے ہوئے ہی تھے، پہلے سے. تو اس کا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آدمی نے تو ماشاءاللہ اچھے عزائم کیے تھے، اچھی نیتیں کی تھی. ہاں بھائی، تو کبھی اس پر غور کیا؟ بات یہ ہے کہ اس میں 2 چیزوں کا دخل ہوتا ہے. ایک آدمی کا اچھا وقت لگنا، آدمی کا وقت اچھا لگنا. اگر آدمی کا اچھا وقت لگ جاتا ہے تو اس کے اندر احساس ذمہ داری آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟
फिर वो आदमी अकेला अपने ऊपर बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है। एहसास जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी, वो आदमी बोझ, देखो एक आदमी को नौकरी करने की होती है तो उसको अपनी जगह पर नौकरी के लिए अकेले जाने का होता है, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता। तो वो ऐसा कहता है कोई नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोलो, अकेला जाता है। हम लोग एक मरतबा यहाँ जा रहे थे दिल्ली, तो एक काठियावाड़ का फौजी मुझे मिला ट्रेन में। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हम लोग अभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से बंगाल जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बंगाल में तो चावल होते हैं और आपका इलाका काठियावाड़ का वो तो रोटी का इलाका है, तो क्या करोगे? तो कहने लगे कि हम आदी हो चुके हैं, तो वहाँ क्या खाओगे? कि जहाँ जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। कहा हमको इस पर ट्रेन किया जाता है कि हमको जहाँ जो मिलेगा। मैं हैरान हो गया कि इसने तो उसूल समझा दिया, जहाँ जो मिल जाए वो खा लेने का। और एहसास जिम्मेदारी ऐसी है कि उसका कोई वहाँ नहीं है, और 3-3, 4-4 महीनों के लिए उनके साथ वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो वहाँ जम जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इस पर मुझे ये चीजें मिलेगी। ऐसे ही जब आदमियों का वक्त अच्छा लगता है तो ये चीज का एहसास पैदा हो जाता है। क्या एहसास पैदा हो जाता है कि मेरा वजूद क्यों है। एक बहुत बड़ा मजमा आपको भी माहौल में ऐसा मिलेगा कि उनको ये पता नहीं है कि हम क्यों पैदा हुए और हमें क्या काम करना है, उसका पता ही नहीं है। एक बहुत बड़ा मजमा आपको ऐसा मिलेगा, हम क्यों हैं और हमारा काम क्या है, वो नहीं पता है। इसलिए पहली जो बुनियाद होती है वो वक्त का अच्छा लगना। वक्त का अगर अच्छा वक्त लग जाता है तो फिर आदमी देहातों में भी अकेले अकेले फिरता है। आपने देखा होगा घर मस्जिद में 2-4 दीवाने होते हैं, नहीं होते, वो दीवाने पैदा करने की जरूरत होती है। कल मैं मौलाना इसर रहमतुल्लाह का एक बयान पढ़ रहा था और उसमें मैंने पढ़ा, हजरत ये फरमाते थे भाई हम क्या करेंगे इस मेहनत के जरिए से। कहो मौलाना आसिफ यहाँ के आ जाओ, आगे जगह कहिए, हम अफराद को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अफराद बनाएंगे। तो अफराद ऐसे ही बनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने सिराज कहा, चिराग। चिराग से एक दूसरा चिराग जलेगा, दूसरे से तीसरा जलेगा, तीसरे से चौथा जलेगा, होता है ना ऐसा। तो एक तो उनको चिराग कहा गया कि आदमियों से आदमी बने, आदमियों से आदमी बने, क्योंकि हम आबे हयात पीकर नहीं आए, हम आबे हयात पीकर आए हैं, हमेशा की जिंदगी लेकर आए हैं। अल्लाह बोलना तनवीर, हाँ मर जाना है हमें, तो थोड़े दिनों में मर जाएंगे, तो हम आबे हयात पीकर नहीं आए हैं, थोड़े दिनों में मर जाएंगे। तो अपने पीछे काम करने वाले अफराद छोड़कर जाना, और दूसरा उन अफराद में काम की सही शक्ल छोड़कर जाना। तो दोनों हमें काम करना है, अफराद भी बनाने हैं और काम की अच्छी शक्ल। अफराद बहुत बड़े छोड़कर गए लेकिन उनके लिए काम की कोई शक्ल नहीं छोड़ी, तो क्या करोगे? अच्छा काम की शक्ल तो बनाई लेकिन काम करने वाले अफराद नहीं छोड़े, तो क्या करोगे? हमारी एक ही मेहनत से दोनों चीजें साथ साथ तैयार करेंगे। काम करने वाले अफराद भी बनाएंगे और काम की सही अरे बोलो शक्ल भी बनाएंगे। तो उसका नतीजा ये होगा, काम की सही शक्ल बनेगी तो जिस जगह पर ये हजरात होंगे वहां अच्छी फिजा बन जाएगी। ऐसी जोरदार फिजा बनेगी कि जो लोग आएंगे वो हमारे माहौल और हमारी फिजा का असर लेंगे, हमारी माहौल और फिजा का असर लेंगे। माहौल और फिजा का असर ये ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसका असर पड़े, ऐसे उस माहौल को जिंदा करना पड़ेगा। मैं कल मौलाना का एक बयान पढ़ा था, उसमें हजरत ने जाने वाली जमातों को हिदायत दी। किसने? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उन जमातों में ये फरमाया कि जब तुम किसी इलाके में जाओ तो वहां जाकर वहां से अफराद लेकर आना। क्या लेकर आना? अफराद लेकर आना, और उनको अपने मदीने के माहौल में रखेंगे। तो उनको मदीने के माहौल में ठहराते थे। मदीना मुनव्वरा के माहौल में वो इतना जोरदार असर लेते थे, जब वापसी जाती थी, वापसी उनकी होती थी तो मदीना मुनव्वरा के माहौल का असर लेकर उनकी वापसी होती थी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो हमारी मजलिस होती है ये खाली 5 काम के मुज़ाकरे के लिए नहीं होती। 5 काम का मुज़ाकरा क्या, हम सब और आप सब हाफिज जी लोग हैं। अगर आपको कुर्सी पर बिठा दें तो आप ये यहाँ जो बैठते हैं उनसे अच्छा समझा दोगे। तो ये क्यों होता है कि
ہمارے اندر اس کی صحیح فکر ہو جائے, اس کو کرنے کی, اس کا صحیح رخ قائم کرنے کی ہمارے اندر صحیح فکر ہو جائے. اگر اس کا صحیح رخ قائم ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں زندہ ہوگی جو میں نے ذکر کی. میں کل پڑھ رہا تھا ایک بیان مولانا کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کام کرنے کا نقشہ, اس بیان کا عنوان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام کرنے کا نقشہ. تو وہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ذکر تھا. اس لیے حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اس ذہن سے اس کو لیں. انشاءاللہ اگر اس طرح سے ہوا تو دونوں چیزیں اللہ پاک وجود دے دیں گے. اور یہ ہماری بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے, دونوں چیزیں, کہ ہمارے ذریعے سے افراد بھی بنے, اور دوسرا ہم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں وہاں اچھی فضا اور اچھا ماحول بنے. ایک آدمی بھی ہمیں مددگار مل گیا تو ہمارے بہت بڑا کام ہو جائے گا. ایک آدمی بھی مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, ارے بھائی وہ چڑیا ہے, وہ اڑ کر چلی جائے گی, اسے کیا دیکھتے ہیں, ہم ایسے ہی ہیں, چڑیا آتی ہے تو بھی غائب ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ کیا تو کیا فرمایا, ہارون اور موسیٰ, یہ ہارون کے ذریعے سے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہم اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں, اکیلے تو اکیلے رہ جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے افراد بنانا شروع کیے, 1 سے 2, 2 سے 4. جس دن مدینہ مکہ مکرمہ سے گئے تو چھپ کر گئے تھے. کیسے گئے تھے؟ چھپ کے. لیکن جب مدینہ سے دوبارہ مکے میں آئے تو فاتحانہ داخل ہوئے. کیسے؟ 10,000 کے لشکر کے ساتھ. تھوڑے دنوں میں فتح مکہ ہو گیا. ایسا ہجری 8 میں فتح مکہ ہوا ہے تو 8 میں فاتحانہ داخل ہو گئے 10,000 کے لشکر کے ساتھ. بہت بڑا مجمع ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اور جب نکلے تھے تو چھپ کر نکلنا پڑا تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ روز ان کا مشن جاری رہا, لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے رہے اور ان کے ساتھ جڑتے گئے. ابھی ہمارا یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. ہماری مزیدار جماعت بیٹھتی ہے, کئی سالوں سے جتنے بیٹھتے ہیں اتنے کے اتنے ہی بیٹھتے ہیں. 3 دن کی جماعت جو جاتی ہے, سال سے جو جا رہی ہے وہی کی وہی جا رہی ہے. سالانہ چلے کی جماعت جا رہی ہے وہی کی وہی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ 5 جاتی تھی تو ابھی بھی 5 ہی جا رہی ہے, 4 جاتی تھی تو 4 ہی جا رہی ہے. گئی سال دوسرے کچھ لوگ ہاتھ لگ گئے تھے, اس سال پھر اور کچھ ہاتھ لگ گئے. جو گئی سال تھے اس میں سے کچھ چھوٹ گئے, کچھ نئے آ گئے. ارے بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ سب جگہ کوے کالے ہیں, سب جگہ کوے کالے ہیں. اس کی ہمارے اندر صحیح فکر آ جائے, اور محنت ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم ترتیب دیں تو انشاءاللہ اس سے یہ چیز خود بخود وجود میں آئے گی. افراد بھی بنیں گے, کام کا اچھا نقشہ بنے گا, کام کی اچھی شکلیں قائم ہو جائے گی. اس لیے اس کو اس ذہن سے سننا بھی ہے اور اس ذہن سے کرنے کے عزائم بھی کرنے ہیں. ہم ذریعے بہانے کے طور پر استعمال ہو جائیں گے, ہمارا کام ہو جائے گا. پتہ نہیں ہم کب دنیا سے چلے جائیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی موجودگی میں کوئی اچھی شکل چھوڑ کر جائیں. تب اس ذہن سے سنیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی سنیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات. اچھا بھائی ایک ساتھی آ جاؤ. اشفاق بھائی آؤ. ارے مائک میں کھانسی سے بلکی ہو جائے گی, آ جاؤ. آؤ مائک والے کو بیس کو بلاؤ. دو مائک. اشفاق بھائی کرسی پر بیٹھیں گے. بیٹھو بھائی. ارے بیٹھو نا. ارے اس کے لیے بلایا ہے کیا؟ خالی سننے کے لیے تھوڑی بلایا ہے. بھائی بجانا کے ہلکے کو ایک ساتھ آئے. کس کی ہوتی ہے मुन्ना भाई बोला आ जाओ. آپ کی مسجد میں مشورہ کب ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد. مشورے کے بعد مشورے کے بعد ترنت تعلیم کر لیتے ہیں. تعلیم کے بعد جو ہمارے 5 ہوتے 10 ہوتے بعض مرتبہ وہ سارے مل کر جا کر ایک ملاقات کر لیتے ہیں.
मुलाकात कितनी देर की होती है? एक मुलाकात 15 मिनट आधा घंटा इस तरह से। इसमें क्या बात करते हैं? उसको नमाज से ईमान से लेकर नमाज तक की पूरी काम में जोड़ने की सारी तरतीब इसको वहाँ बैठ कर समझा दी। ईशा के बाद मशवरा करने से क्या फायदा होता है? ईशा के बाद ऐसा है कि हमारे यहाँ सब काम वाले हैं और ईशा के बाद सब मौजूद होते हैं, वो सब आ जाते हैं इसके लिए। इस फजर की नमाज में कितने आते हैं उसमें से, जो मशवरा में ईशा के बाद बैठते? फजर की नमाज में शायद 5 होते हमारे और कोई 4 हो जावे, इस तरह से कुल 53 बालिक मर्द है हमारे यहाँ। ठीक है। कोई 10-12 साल से मुस्तकिल जो है इस बात को हमारे बड़े समझाते हैं कि मशवरा जो है वो सुबह किया जाए, इसलिए कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने सुबह के वक्त में बरकत रखी। बहुत सी जगह पर ऐसे ईशा के बाद मगरिब के बाद मशवरे होते थे, जब फजर के बाद आए तो कुछ दिनों तक झोल तो नजर आया, लेकिन इससे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारे काम करने वाले मेहनत करने वाले साथी होते हैं उनकी जो है फजर की नमाज का एहतिमाम हो जाता है और हमारी इस मेहनत से जो मतलूब है ये दीन को जिंदगी में दाखिल करना है। इसमें दीन में बुनियादी जो चीज़ है वो नमाज है। इसलिए आता है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने आपने सारे काम करने वालों को ये ऐलान पहुंचाया कि नमाज का एहतिमाम करें। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो दीन के और अज्जा की भी पाबंदी करेगा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा वो दीन के और अमाल को भी और कामों को भी बिगाड़ देगा। तो पहले हमारे यहाँ भी जो है बहुत सी जगह मशवरा मगरिब के बाद ईशा के बाद शहर में भी देहातों में भी होता था, लेकिन बुजुर्गों ने जब एक बात समझाई, देखो जो चीज़ जो है नबी अलैहिस्सलाम को नज़र आती है वो सहाबा को नज़र नहीं आती थी, और जो सहाबा को जो बुजुर्गों को नज़र आती है वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। आदमी अपनी जान माल दिल दिमाग की ताकत जिस पर लगाता है वो चीज़ वो लाइन उसके ऊपर खुलती है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जान माल दिलो दिमाग की ताकत जो है इस उम्मत पर लगाई थी, दीन पर, दीन की मेहनत पर। तो जो चीज़ें उनको नज़र आती थी वो औरों को नज़र नहीं आती थी, वो औरों को नज़र नहीं आती थी। एक मेवाती यार में बैठा और रोने लगा। लोगों ने कहा भाई लोग यार में बैठते खुश होते, आप रोते हैं? कहा इस पर मैं नहीं रो रहा हूँ। किस पर रो रहे हो? कि एक मरतबा हम मौलाना इलियास साहब के पास बैठे हुए थे और मौलाना इलियास साहब दीन की बात कर रहे थे, दौराने बात में एक एर वहां से गुजरा तो हम सब उसको देखने लगे। तो मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, अरे भाई आज इसे देखते हो कल इसमें बैठोगे। उस वक्त हमारे जेब में खाने के लिए 25 पैसे नहीं थे। तो जो चीज जो है हमारे बुजुर्गों को नजर आती है, अल्लाह वालों को नजर आती है, जिन्होंने जान माल दिल दिमाग की ताकत लगाई है उनको नजर आती है, वो चीज हमें नजर नहीं आती। आप लोग किसान हैं, जब डांगर का माहौल होता है, डांगर पकती है, तो डांगर में जो डांगर होती है वो भी हरी होती है, लीली होती है।
और उसमें जायज जो चीज होती है निंदामन जिसको कहते हैं अपने, डांगर के साथ ही जो है उसका कलर भी कैसा होता है भाई, बोलो ना भाई, मुराद भाई कैसा होता है, हराज होता है। लेकिन अपने जैसे जो जो खेडूत नहीं है उनको ये लगता है कि भाई साहब ये बहुत अच्छी डांगर है, बहुत अच्छी डांगर है। लेकिन जिसने अपनी जान, अपना माल, अपना दिल, अपना दिमाग खेती पर लगाया है, डांगर पर लगाया है, वो तमीज करता है कि भाई इसमें कितना निंदामन है और इसमें कितनी डांगर है। तो ये जो है हमारे बुजुर्गों को जो चीज नजर आती है वो चीज हमें नजर नहीं आती। इसलिए इस उम्मत चले सुबह के वक्त में बड़ी बरकतें बताई, इसलिए सुबह सादिक से पहले दुआ करने की फजीलत बताई, इसकी नमाज पढ़ने की फजीलत, ताकि सुबह का वक्त वसूल करे। लालच क्यों दी जाती है भाई, छोकरे को लालच क्यों दी जाती है कि भाई तू इस कर लेगा या इंजीनियर बन लेगा तो आपको स्प्लेंडर दिलाएंगे और ऐसी घड़ी दिलाएंगे, और ताकि वो इस चांस को घुमाए नहीं, अपने वक्त को वसूल करे और अपनी मेहनत में अपनी जान, माल, दिल, दिमाग लगाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को जो लालचें दी, जो फजाइल बताए, वो फजाइल क्यों बताए कि ये वक्त जो है उम्मत बर्बाद न कर दे, जाया न कर दे। इसलिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक दुआ कबूल होती है। फिर 4 गुलाम आजाद करने का सवाब, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब। फिर मकरू वक्त निकल जाए 2 रकात पढ़ ले तो नफल हज उम्रे का सवाब। ये सारे फजाइल जो है इस उम्मत के लिए सुबह क्यों बयान किए गए, इस उम्मत का सुबह का वक्त जाया न हो। और भाई हम लोग ये कहते हैं भाई सुबह में किसी की मुलाकात नहीं होती, इसलिए हम इशा के बाद मिलते हैं तो जाते हैं। सारे परिंदे रात को जो है भाई घोंसले में आ जाते हैं, सारे परिंदे रात को अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस उम्मत के सारे अफराद जितने हैं वो रात को सब घर आ जाते हैं, सब सुबह घर होते हैं। अगर सुबह मशवरा करेंगे, सुबह मशवरा करने के बाद अपनी फिर छोटी छोटी जो जमातें बनाई है, इन्होंने कहा कि भाई एक ही जमात, एक जमात जो है काफी नहीं, 2-2 की जो है अगर 6 साथी है 3 जमातें बना रहे। जैसे भाई अपना मशवरा हो गया, मशवरे के बाद अपनी छोटी छोटी जमातें बैठ जाए। फिर हर जमात जो है अपने महल्ले में 25 घर है तो 25 घर के जितने अफराद है सारे अफराद की फहरिस्त बनाए और एक एक फर्द तक जो है कुछ सुबह मिलेंगे, कुछ दोपहर को मिलेंगे, कुछ शाम को। ये नहीं कि भाई सुबह नहीं मिले तो अब दिन भर काम की छुट्टी। तो सुबह के जो वक्त के अंदर में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज हो जाती थी तो अपने मुसल्ले पर पालती बैठ जाते थे, पलाठी मारते ना, अपने पलाठी मार के बैठ जाते थे और सारे सहाबा आपके सामने हल्का लगाकर बैठ जाते। अगर रात को कोई किसी को ख्वाब आया है, कोई वही उतरी है तो भाई उसकी ताबीर होती थी, वो अहकाम सुनाए जाते थे। अगर सुबह में आने वाला कोई एक आदमी उड़कर चला गया नमाज पढ़ के तो दूसरे सहाबा इसकी फिक्र करते थे कि भाई ये सच्चे पक्के सहाबी है और हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं लेकिन मशवरे में शरीक नहीं होते, यानी हल्के में नहीं बैठते। तो एक ऐसे थे को निकल जाते थे तो सहाबा ने उनको रोका, कहा कि भाई क्या बात है, देखो बात तो राज की है लेकिन आप पूछते हो तो बताता हूं कि मेरे और बीवी के दरमियान सिर्फ एक ही चादर है। जब नमाज का वक्त आता है तो मैं उस चादर को ओढ़कर मस्जिद में आ जाता हूँ, बीवी घरे में उतर जाती है।
اگر میں یہاں حلقے میں بیٹھ جاؤں تو مجھے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میری بیوی کی نماز ہاتھ سے نہ چلی جائے. بیوی کی نماز یعنی اپنی فکر کے ساتھ، امت کی فکر کے ساتھ اپنی گھر والی کی بھی دین کی فکر ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے. تو بھائی ہم جو ہے یہ سب ایک مسجد والوں سے نہیں، حلقے والوں سے نہیں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ جتنا بھی ہم جو ہے بھائی کوشش کریں، فکر کریں کہ بھائی ہمارا مشورہ فجر کی نماز کے بعد ہو، اور فجر کی نماز کے بعد مشورہ کر کے پھر جو ہے محلے میں اگر بھائی 8 آدمی ہے تو 25 گھروں کے جو ہے حلقے چھوٹے چھوٹے بنا دیں، 2 آدمی کے ذمے کر دیں، اور اپنی جو ہے پاکٹ ڈائری رکھیں کتنے بالغ مرد ہے، اس میں سے بھائی کتنوں کے 4 مہینے لگے، کتنوں کے چلے لگے، کتنوں کے 3 دن لگے، کتنی یہ ساری فہرست ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ایک کسان کو یہی معلوم نہیں کہ بھائی میری زمین جتنی ہے تو وہ اناج کہاں ڈالے گا. اب وہاں اناج نہیں ڈالے گا جہاں اس کو پتہ ہی نہیں زمین کہاں ہے، تو وہاں کانٹے اگیں گے، وہاں جھاڑیاں آئے گی، وہاں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے. ایسے ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے گھر ہے، کتنے بالغ مرد ہے، اس کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو پھر دوسری جو تنظیم ہے، دوسری جو تحریک ہے، وہ اس پر محنت کر کے جو ہے اس کے اندر میں اور چیزیں پیدا کر دے گی. اس لیے جو ہے ہمارے ساری مسجد والوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی مشورہ فجر کی بات کرے، سارے جو ہے برکات کو وصول کرے، اور کام کو جو ہے صحیح طریقے پر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ فجر کی نماز کا مشورہ کر کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر، اور جو ہے بھائی کافی جو ہے اپنے محلے کی پورے افراد کی ہو، اور جو ہے ایک ایک کی ملاقات کریں گے. بھائی انشاءاللہ کون کون سے مسجد والے کریں گے؟ ساری مسجد والے کریں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی، یہ کہاں گئے ساتھی؟ بجانے والے ساتھی جو ملاقات میں آپ کہا آپ نے 15 منٹ کرتے ہیں، تو باہر بیٹھ کر کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں؟ گھر کے باہر 4 5 پہ بیٹھ کے بات. موقع محل دیکھتے، مستورات ہوئے نہ ہوئے تو اندر چلے جاتے گھر میں، نہ ہوئے تو پھر کھاٹلا رکھ دیتے باہر. دیکھو آج کل کا جو ماحول ہے، فضا ہے، اب باہر دیکھتے ہیں کہ ماحول بہت غفلت والا ہے، اور ہماری محنت کا پہلے سے ایک طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہماری ملاقاتیں گھر میں بیٹھ کر ہو، یکسوئی کے ساتھ ہو. گھر میں بیٹھ کر بات کرنے سے ایک تو ہم یکسو ہو جاتے، نظریں ادھر ادھر نہیں جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں مستورات بھی ہوتی ہے، اور ہماری یہ محنت جو ہے سارے طبقات کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور بچوں کے لیے بھی ہے. اگر گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے تو گھر میں جو مستورات ہے ان کے کان تک بھی بات جائے گی. بہت سی مرتبہ جو ہے مرد کو ہم کتنا ہی سمجھاتے ہیں لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا. گھر میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے نا، تو وہ باتیں جو ہے گھر کی عورتیں سنتی ہے، پھر وہ دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے معاون بنتی ہے. ابھی مفتی صاحب جو ہے اگلی جگہ کہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آسٹریلیا میں گئے، سڈنی میں، وہاں ہم گھر میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ایک آدمی کی $50 وصولی کرنا تھا. تب اس کو کتنا سمجھا رہے لیکن وہ سمجھ میں اس کو نہیں آ رہی. تو گھر میں عورتیں جو ہے، کوئی بھی اجنبی آدمی آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو وہ ان کے کان کھڑے ہو جاتے، بات وہ اپنا کام کرتے کرتے بھی سنتی ہے. تو دیکھا کہ یہ بیچارے جماعت والے آئے ہیں، ان سے $50 کی وصولی مانگ رہے ہیں جماعت میں بھیجنے کے لیے، لیکن ہمارا گھر والا اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. تو اس بہن نے اپنے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے پرس بھیجا اور کہا کہ اس میں سے $50 جو ہے تم وصولی کے لے لو. یہ فائدہ کب ہوا؟ بولو فائدہ کب ہوا؟
اگر باہر بیٹھ کر بات کر دے تو مسئلہ حل ہوتا جلدی، لیکن گھر میں جا کر جو ہے بات کی، گھر میں بیٹھ کر بات کی تو گھر کی مستورات نے بھی سنا تو بھائی مسئلے کا حل آسانی کے ساتھ ہوگا۔ ایسے بھی مولانا اسماعیل صاحب ایک مرتبہ سنا رہے تھے کہ ایک میواتی کی گھر کے باہر تشکیل ہو رہی تھی تو وہ عذر کر رہا تھا کہ بھائی میری بیوی کو جو ہے بچہ ہونے والا ہے، تو اندر سے وہ گھر میں جو گھر والی تھی کہا اس کو کہو کہ بچہ مجھے ہونے والا ہے کہ تجھے ہونے والا ہے، سمجھے؟ تو گھر میں بیٹھ کر بات کرنے سے بہت سارے جو ہے مسائل دین کی محنت کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ معاون بن جاتی ہے، اور جو ہے اصل جو ہے مردوں سے زیادہ بھائی عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ اگر عورتوں میں دین آئے گا تو عورتوں کے ذریعے سے بچوں میں دین آئے گا اور بچے جو ہے وہ دیندار بنیں گے۔ ابھی یہاں ہمارے ربانی میں علماء کرام کی جو ہے ترتیب ہوتی ہے، وہاں کبھی کبھی ہم بھی جاتے ہیں، وہاں ایک رسالہ جو ہے میں نے پڑھا، اس میں چند پیج پڑھے کہ بچوں پر جو اثر پڑتا ہے زیادہ تر وہ ماں کا پڑتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ مصر کے اندر میں ایک جگہ پر ایک گاؤں ہے جس میں 100% لوگ حافظ قرآن ہیں، 5 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک مرد عورتیں سب حافظ ہیں۔ اس میں نیچے وجہ لکھی ہے کہ جب کسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے ماں باپ جو ہے ان کو لائنی چیزوں سے بچاتے ہیں، لائنی دیکھنے سے، لائنی بولنے سے، اور جو ہے ادھر ادھر کی مجلسوں میں جانے سے، اور اس کو گھر میں ہی رکھتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے حمل ہو جانے کے بعد، پیٹ میں بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گھر میں رکھتے ہیں اور کثرت تلاوت کا اہتمام کرتے، خوب قرآن پڑھتے۔ تو بچہ 2 سال سے ہی جو ہے دھیرے دھیرے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 5 سال تک میں تو وہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ تو بچے ماں کے گود میں کہتے ہیں نا بعد میں بنتے ہیں، پہلے جو بنتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں، بھائی جیسا فرما ہوتا ہے ایسی اینٹ بنتی ہے، جیسی ڈائی ہوتی ہے ایسے اس میں چیزیں، اگر ڈائی وہاں کی چکی ہے تو فرما وہاں کا چکا ہے تو اس میں بننے والی جو چیز ہے وہ بھی ایسے ہی بنے گی۔ ایسے بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اگر ماں نماز والی، ذکر والی، دعا والی، قرآن والی، تقوی والی، حیا والی، شرم والی ہوگی تو اس کے پیٹ میں بننے والا بچہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو آج ہم کسی نہ کسی درجے میں، ہمارے 5 کام ہیں، 5 کام میں ایک آدھا کام ہے بھائی مستورات میں گھر کی تعلیم، اور وہ بھی نکال دو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہمیں ہدایت دی جاتی ہے کہ بھائی مردوں سے زیادہ دنیا میں عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ جو ہے دنیا میں بچے ہیں۔ مرد تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کاروبار میں رہتے ہیں، 6-7 گھنٹے آ کے سو جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے ادھر ادھر نکال دیتے ہیں۔ عورتیں 24 گھنٹے گھروں میں رہتی ہے، بچے ان کے پاس رہتے ہیں۔ اگر ماں کی زندگی کے اندر میں یہ اوصاف ہوں گے، یہ اعمال ہوں گے، تو ان کے پاس رہنے والے بچوں میں ایسے ہی اثرات پیدا ہوں گے۔ اس لیے ساری مسجد والی جماعتوں سے جو ہے گزارش ہے کہ بھائی سامنے سے اگر ہم کہیں بھائی ہم تھوڑا آپ کے گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں، درخواست کریں۔ درخواست کرنے سے لوگ جو ہے درخواست قبول کر لیتے، ہمیں کو جو ہے جھجک ہوتی ہے کہ بھائی جگہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، ہمیں موقع دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ گھر میں بیٹھ کر بات کرنے سے اطمینان سے بات بھی ہوگی اور ہمارے ساتھی یکسوئی کے ساتھ جو ہے ایک فکر کے بات بھی سنیں گے، اور عورتوں تک بھی جو ہے ہماری بات 100% پہنچے گی۔ اور کسی جگہ میں گھر میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے، کسی حلقے کہ کسی مسجد میں، کہاں پر
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भाई पाटरी में माशाअल्लाह, और दशहरा में, और भाई तो सारे हल्के वाले सारे जिले वाले तय कर लेंगे इंशाअल्लाह। जैसे ये हजरात जो है हिम्मत करके दरखास्त करते हैं उनको जगह मिल जाती है, आपको भी इंशाअल्लाह जगह मिल जाएगी। तो नियत कर दिया भाई सब इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए, कबूल फरमाए। अच्छा, एक बात यह है कि हमारे सारे हलकों के इतने देहात है, अभी ये 3 देहात वालों ने ही इसको शुरू किया है। तो और देहात वाले, ये बात आपके इल्म में तो है कि हजरात ये फरमाते हैं कि भाई घरों में बैठकर बात करें। जी जी, किसके किसके इल्म में ही समझ में जरा हाथ उठाओ कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई घरों में बैठकर बात करने का रिवाज डालो। ये कौन कौन जानता है, जरा हाथ उठाओ, जरा अच्छे से हाथ उठाओ, पता तो चले। अच्छा, फिर एक दूसरी बात पूछो, फिर कोई खास वजह है क्या हजरात इसको शुरू नहीं कर रहे हैं भाई? जी क्या फरमा रहे? हमारी कमजोरी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। हाजी साहब फरमा रहे हैं कि हमारी कमजोरी है। और हजरात क्या फरमा रहे हैं? जी देख, मैंने शुरू में एक बात कही थी ना कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग 5 काम नहीं जानते हो। हम सब 5 काम के क्या है बोलो, जरा जोर से बोलो, हाफिज जी। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको ऐसे नहीं करते जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं। देखो, अभी देखा 3 गांव वालों ने खाली बताया, और हमारे जिले के कुल कितने गांव हैं जहां काम अच्छे से हो रहा है? वो 36। अब 36 गांव में से सिर्फ 3 गांव वालों ने बताया। तो ऐसा नहीं है कि ये 33 गांव वाले जानते नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है बोलो, सुस्ती हो रही है। बोलो यही हुआ न? अगर ऐसा ही होगा फिर बोलो कैसे काम हो जाएगा? अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? इसलिए ऐसा ना करें। अगर इसको ऐसे किया जाए ना जैसे कह रहे हैं, इंशाल्लाह इतनी स्पीड से ये बढ़ेगा और एकदम फिजा बन जाएगी, एकदम फिजा बन जाएगी। और ये जो चीज है घर में बैठकर बात करने की बहुत ताकतवर चीज है, गजब की ताकतवर चीज है। माशरे पर जो वजन है माशरे पर, वो औरतों का है, मर्दों का नहीं है। घरों में औरतों की चलती है। किसकी चलती है? औरतों की चलती है। हम इसका इनकार नहीं कर सकते, औरतों की चलती है। वो जिस चीज को घर में जगह देंगे वो चीज घर में आएगी, और जिस चीज को वो घर में नहीं आने देंगे वो घर में आ नहीं सकती। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। और अलामत क़यामत में तो ये है, आखिर जमाने में मर्दों का किबला औरतें हो जाएगी। जानते हो इसका मतलब? किबले के बगैर नमाज नहीं होती। जिस तरफ किबला हो वहां चेहरा करना पड़ता है, उसके बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं। तो उलमा ने फरमाया कि इसका मफहूम ये है, क़िबलतुहुम निसाउहुम, कि जैसे बगैर किबले के नमाज नहीं होती, औरत की मंशा समझे बगैर, उसकी मर्जी के बगैर कोई काम ही नहीं होगा। हाँ, अब ऐसी सूरत हाल में अगर उस घर की खातून का जहन नहीं बना तो उनके मर्दों को ताउन करेगी, वो साथ देगी, उनके बच्चों के लिए साथ देगी। उसका हल ये घर में बैठकर बात करो। अभी हम लोग एक सफर में थे, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब ने सुनाया कि हजरत ये फरमाते थे कि घर में बैठकर बात करो। हाँ, इतना ये ना कहो कि औरतों से कि भाई तुम अपनी औरतों के भी बुला लो वो ताकि हमारी बात सुने, या औरतों को भी बुला लो। वो फरमाते थे, हजरत ने ये फरमाया ये फितने का दरवाजा है, मगर तुम ऐसे बात करो कि उस तक बात तुम्हारी पहुंच जाए, उसके कान पर तुम्हारी आवाज पड़ जाए, तो तुम जो फिक्र उस मर्द को देना चाहते हो उस घर के हर मेंबर तक पहुंच जाएगी। जब तुम घर में बैठकर बात करोगे तो घर में 5 मर्द है, वो 5 तुम्हारे सामने बैठ जाएंगे, वो 5 तुम्हारी बात सुनेंगे। और अगर उसको तुमने बाहर बुला लिया तो 1 तुम्हारी बात सुनेगा। और उस घर में कितने मेंबर है? 5 मर्द है, 1 ने सुनी तुम्हारी बात, और 5 औरतें हैं, अम्मी है, बीवी है, 2 बेटियां हैं, तो वो सब अंदर है। अगर आप घर में बैठकर बात करोगे तो बच्चे भी सुनेंगे, औरतें भी सुनेगी। तो तुम मस्जिद से जो फिक्र लेकर गए हो, घर के एक एक मेंबर को ये वो फिक्र में शरीक कर लिया तुमने। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो उस घर के खाली एक आदमी को आपने अपनी फिक्र में शरीक किया, 9 को छोड़ दिया। अब एक तरफ तो 9 है, एक तरफ 1 है। अब ये आदमी जिसने आपकी बात सुनी वो बात लेकर घर में जाएगा, वो 9 का समर्थन नहीं होगा तो एक आदमी की बात चलेगी? अल्लाह कुछ वहां तो करो भाई, नहीं चलेगी, कि वो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर आपने उसमें उनको शरीक कर लिया तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से आपको ताउन मिल जाएगा।
اس لیے آج تو پہلے اب تک نہیں کیا اس پر توبہ کریں. کتنا بڑا مجمع ہمارے ہاتھ سے ایسے ہی چلا گیا. جب سے اگر ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے اگر ہم ہر آدمی اس پر عمل کرتے تو شاید ہمارے ہر گھر میں وائرنگ ہو چکا ہوتا. میں مولانا کا بیان پڑھ رہا تھا. مولانا کے بیان میں نے پڑھا حضرت فرماتے تھے تم وائرنگ کر ڈالو ہر گھر میں وائرنگ کر دو, پھر اللہ اس کو پاور ہاؤس سے جوڑیں گا تو جگمگا اٹھے گا وہ گھر. ابھی تو ہم نے گھروں کو مسجد کی فکروں سے جوڑا ہی نہیں ہے. تو یہ قصور ہمارا ہے یا اور کسی کا ہے؟ تو آج اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ تو سب اللہ سے معافی مانگتے ہو اللہ ہم کو جیسا کہا گیا ایسا ہم نہیں کر رہے, ہمیں معاف کر دے. اور آج کون طے کرتا ہے کہ آج سے میں طے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے محلے کی ملاقات میں گھر والے سے تقاضا کروں گا کہ بھائی ہم آپ سے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. کون کون اس وجہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسی ملاقاتیں شروع کریں گے؟ اچھا آپ یہ نہ سمجھے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں, اسی میں گنجائش نکل آئی. اچھا بتاؤ اس گھر میں رشتہ لے کر آتے ہیں بیٹے بیٹی کا, تو کوئی ایسا کہتا ہے گھر چھوٹا ہے باہر کھاٹلا نکال دو؟ ارے بولو تو کھرے, رشتے والے کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ گھر میں. ہم بھی اس کی شکل بنائے. اور آپ کے کاٹھیاواڑ میں تو گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. آپ کے کاٹھیاواڑ میں گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور صوبے اور ضلعوں میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. آپ کے وہاں ماشاء اللہ نے بڑی بڑی برکت دی, کمپاؤنڈ ہی بہت بڑا ہوتا ہے. بولو ایسا نہیں ہے؟ ارے بولو ایسا نہیں ہے؟ پھر اور ایسا بھی نہ سمجھو کہ صبح میں لوگ نہیں ملتے ہیں. بہت بڑا مجمع صبح جاگتا ہے. ہاں ہم کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اکثر لوگ صبح صبح سوئے ہوئے ہوتے ہیں. نا جاگتے ہوتے ہیں. آپ کو بتاؤ کتنے لوگ جاگتے ہوتے ہیں بتاؤ. اچھا بھائی اس مجمع میں کون کون صبح نہیں سوتا وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اس مجمع میں جو صبح فجر بعد نہیں سوتے وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, اچھے سے اٹھاؤ. اب دیکھو پیچھے سب دیکھو, دیکھتے رہو ہاتھ. دیکھو سونے والے ہیں زیادہ یا جاگنے والے زیادہ ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا یہ سب نہیں سوتے. اور آپ کے یہاں تو پہلے سے ہی صبح جلدی اٹھ جانے کا معمول ہے آپ کے یہاں کے لوگوں میں. تو آپ حضرت صبح اگر ماحول بناؤ گے, جیسے بتائیں صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے, لوگ خالی اس ذہن ہوتا ہے, تو کوشش کریں. ویسے ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ملنے کے لیے جائیں جس وقت سامنے والا آدمی مل جائے آسانی سے. وہ جس وقت میں بھی ملے, لیکن اکثر ملنے کا وقت صبح میں آسان ہوتا ہے, وہ خالی ذہن کا ہوتا ہے. اب شام کو عشاء بعد ملنے کے لیے گئے, وہ تھکا ماندہ ہارا آیا ہے, پتہ نہیں کس ذہن کے ساتھ آیا ہے, کیا ذہنوں میں لے کر آئے, اور ہم گھر میں جا کر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اتنا فارغ ہو کر ہم سے نہ مل پائے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو کرو گے اس کو. اگر اتنا بڑا مجمع اس کو شروع کر دے نا تو ایک دم کایا پلٹ جائے گی. کیا پلٹ جائے گی بولو؟ ابھی ہم نے وہ چیز شروع نہیں کی. دیکھو تینوں چیزیں ہماری شروع نہیں ہوئی. گھر میں بیٹھ کر بات کرنا شروع نہیں ہوا, برابر ہے. صبح میں ملاقاتیں ایسی جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوئی, 2. اور تیسرا 100% کور کرنے کا وہ بھی نہیں ہو رہا. تو بتاؤ کیسے کایا پلٹے گی, کیسے یہ نتیجہ وجود میں آئے گا؟ ایک ہے اس کو جان لینا اور ایک اس کو کرنا. کوئی آدمی نماز کو کر لے, جان لے, پڑھے نہیں تو کام چل جائے گا؟ ارے بولو تو کرے اللہ تنویر, چلے گا نہ چلے. جاننا الگ چیز ہے اور کرنا یہ ہماری جانکاری میں ہے. اس کا نفع کرنے سے ہوگا. کرو گے انشاءاللہ. ایسا زوردار کام ہے, ایسا زوردار کام ہے. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ نبی کے کام سے 600 سال کا غلط ماحول بدل گیا تھا. کتنے سال کا بولو؟ 600 سال کا. اور اتنا گندا ماحول, او ہو توبہ 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 توبہ. بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. تمہارے وہاں کوئی کرتا ہے ننگا پھرتا ہے؟ ارے بولو. لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس ماحول کو نبی والی محنت نے کاٹ ڈالا. تو ہمارے ماحول کو نہیں ختم کرے گا یہ. بس کوشش اس کی کریں کہ ہم صحیح بیج ڈال دیں, صحیح بیارن کر دیں, تو انشاءاللہ اچھا ماحول اگ جائے گا. ہم انسانیت پر رحم کھائیں. دیکھو ان کس حال میں لوگ جی رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیاں دیکھ کر, تو اس میں کمی ہماری ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچے. آج سے کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم فکر سے کریں گے انشاءاللہ. کوئی مسجد والے ہیں جو یہ کہتے ہیں 100% ہم ہر مہینے 100% اپنا مسجد کے اطراف کی ملاقات کر لیتے ہیں؟ کون ہے جی 100% آپ ملاقات کر لیتے ہو, گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہو؟ اب گھر میں بیٹھ کر کرو گے. ہاں. اور کون سی مسجد والے جو 100% کر لیتے ہیں؟ کوئی مسجد والے جو 15 دن میں کرتے ہو؟ کوئی 15 دن میں کرتے ہو ایسے کوئی ہے؟ وہ جو ابھی بھائی نے کارگزاری سنائی
उनके वहाँ कितने मकान है भाई? 53 मकान है। 32 मकान है। आप भी 15 दिन में पूरा नहीं करते? कितने दिन में? 2 रोज 2 मकानों की मुलाकात हो तो महीने में पूरी हो जाएगी। तो आप हजरात से गुजारिश है, दूसरी कोशिश करो। हमें बुजुर्ग सुनाते थे कि मियाँ जी मेहराब ये फरमाते थे कि 15 दिन तक ये मुसलमान पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुनता है, कहाँ कहाँ की बातें सुनता है। उसको 15 दिन में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। अगर पूरा महीना उसने इधर उधर की अल्लाह बला सुनी और 15 दिन में भी एक मरतबा उसके कान में अल्लाह रसूल की बात नहीं पड़ेगी तो उसका बेचारे का हाल कैसा बनेगा। इसलिए एक बात इसका भी फिक्र करो कि कोशिश करो, जैसे अभी बताया, इनके लिस्ट भी बना दो और किसकी कब मुलाकात थी उसको टारगेट बनाओ और हर 15 दिन में हमारी 100% मुलाकात पूरी हो जाए उसका एवरेज बनाओ। करोगे? कौन कौन नियत करता है 15 दिन की? चलो आज बताओ कि हम 15 दिन में, आज से तय करते हैं 15 दिन में 100% मुलाकात पूरी कर लेंगे। बहुत कम हाथ उठे हैं या फिर मैं देख नहीं पाया, जरा अच्छे से उठाओ। अच्छा, और कौन कौन नियत करता है कि आज से इंशाल्लाह घर में बैठकर बात करेंगे? कौन कौन नियत करता है? और तीसरी बात, कोशिश करो सुबह में मजमा मिल जाता है तो इस अमल को सुबह ही पूरा कर लो। कौन कौन करता है इसके नियत भी? जरा अच्छे से हाथ उठाओ। जुबैर नहीं करता? जुबैर ऐसा लग रहा है बुढ़ा हो गया, तो फिर कई को आदमी उठा था? अच्छा, जवान आदमी है ने, अच्छी बात, अल्लाह तौफीक दे। एक बात जो भाई ने कही कि हम उसके बाद तालीम करते हैं, है भाई? आपने ऐसा कहा ना, मस्जिद की तालीम हम उसके बाद करते हैं, तो आपने मशवरे के बाद तालीम को जोड़ दिया तो उसमें फिर मजमा तो बहुत कम बैठता होगा ना? हाँ, तो हमको तो सबको बिठाना है, जितने मुसल्ली है उनको बिठाना है। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर तुम मशवरा करने रहे फिर उसके बाद तालीम करोगे तो मजमा तो चला जाएगा। मजमा क्या होगा? मजमा चला जाएगा। तो ऐसा ना करो कि मशवरा फिर मशवरे के बाद तालीम, या तालीम और तालीम के बाद मशवरा, ऐसा दो में से कोई भी एक करोगे तो दूसरे अमल पर असर पड़ेगा। जो मस्जिद वाले तालीम करते हैं और तालीम के बाद मशवरा करेंगे तो भाई तालीम में सारे नहीं बैठेंगे, कुछ लोगों को जल्दी होगी, तो ऐसे मशवरे को भी ऐसी तरतीब पर करो कि उसमें सब लोग बैठ सके, जितनों को भी बैठना है वो बैठ सके, और तालीम को भी इस तरह करो कि लोगों को बैठना हो तो बैठ सके। अब कुछ लोगों को तालीम सुननी होती होगी लेकिन मशवरे में बैठने की तबीयत नहीं होती होगी, तो हम ऐसा ना करें कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं है? उन दोनों को अलग करो। अब ऐसा ना करो कि भाई मशवरा, मशवरे के बाद तालीम। भाई कुछ लोगों को तालीम सुननी है लेकिन मशवरे में 10 मिनट चली जाएगी, वो उसका इंतजार वो नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए ऐसी आसानी पैदा कर दो कि वो मशवरा भी बैठ सके और तालीम के मौके पर तालीम भी। आपने कहते नहीं यार ये तो मुजाहिदा करने का, वो अपनी जात से करने का। किसकी जात से करने का? दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की। दूसरों के लिए आसानी। अरे बोलो तो खरे, आसानी। लोग ऐसा कहते हैं ना कि यार मुजाहिदा करवाने का जरा, वो अपने करने का, दूसरों के लिए क्या करने की? यस्सिरा वला तुअस्सिरा। हुजूर ने एक जमात भेजी, तुमको कहा देखो आसानियां करना, मुश्किलियां नहीं करना। बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, खुशखबरी सुनाना, वही देना सुनाना। तो लोग आसानी से अमल कर सके, ऐसी गोठवण करने की। क्या करने की? काय की गोठवण? लोग वो एक अरब जमात आई, तो मस्कत का उसमें साथी था, तो हम लोग एक इलाके में जमात में थे, तो वो जमात में बेचारों को जरा तकलीफ हो रही। मैंने कहा भाई जरा मेहमान है, थोड़ा सा इतना कर दो ने। तो कहने लगे वो मेहमान है, उनको मुजाहिदा तो करवाने का कि नहीं करवाने का? यूं तो मैं उनको जानता था। वो कहता था मौलवी साहब मेरा कमरा तो ये उस जमाने में, मैं 2001 की बात कह रहा हूँ कि 2001 में वो कहता था मौलवी साहब वो जिस पोस्ट पर था, बड़ी पोस्ट पर था, तो गवर्नमेंट में, तो कहने लगा मेरा कमरा तो एसी है ही, मेरा टॉयलेट भी एसी है। क्या कहता था? मेरा टॉयलेट भी एसी है और मेरा कमरा भी एसी है, गाड़ी भी एसी है, मैं इस मस्जिद में रहता हूँ। तो वो अपनी जगह से बहुत नीचे आ गया था, लेकिन वो मस्जिद के साथियों को फिक्र थी कि और नीचे उसको लाने का है। समझ रहे बात हम? तो बात मरतबा ऐसा होता है, तो उस पर अपने आने का, दूसरों को तो आसानी करने की, ताकि लोग आसानी के साथ सब काम कर सकें, आसानी के साथ सब काम कर सकें। रिवायतों में आता है कि एक आदमी नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ ईशा की, हुजूर के जमाने में। उसने बहुत लंबी नमाज पढ़ी, सूरह बकरा शुरू कर दी। क्या पढ़ दी? सूरह बकरा शुरू कर दी। तो एक साहबी थे, वो नमाज में शरीक हुए, उन्होंने नमाज तोड़ दी और अलग एकली नमाज पढ़ ली।
تو انہوں نے کہا کہ منافق ہے؟ کہا نہ میں منافق نہیں ہوں. کہا پھر؟ کہ میں پکا مخلص آدمی ہوں. تو آپ نے کیوں الگ نماز پڑھی؟ یار میں کھیتر میں سے آیا ہوں, تھکا ہرا ہوں, اور اس نے تو بکرا شروع کر دی ہے. کیا شروع کر دی؟ تو اس کا حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو, ہڑوا کر دو. کیا کر دو؟ ہڑوا کر دو. اور یہ فرمایا تم اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے. فتانون انت یا فلان, یہ کہا کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے, تو ہڑوا کر کے دو. کیسا کر کے دو؟ بولنے کا بھی بھاؤ لگتا ہے کیا جی عبدالرشید؟ بولنے کا بھی پیسے لگتے ہیں کیا تمہارے کو؟ تو کیسا کرنے کا؟ ہڑوا کر کے دو, آسان کر کے دو. تو بھائی تم یہ تعلیم اور مشورہ جمع کرو گے تو یہ تو اگڑا اگڑا ہے. میرے کو سننے میں اگڑا لگتا ہے, کرنے میں کتنا کاٹھا لگے گا. تو ایسا نہ کرو, ٹھیک ہے؟ اس کی فکر کرو گے انشاءاللہ. ایسا کر دو کہ سب لوگ کر سکیں. ہمارے نادر خان صاحب کہتے تھے کہ دین پر چلنا سائیکل چلانے سے بھی آسان ہے, ایسا کہتے تھے. پھر جو مثال دیتے تھے, بتاؤ اندھا سائیکل چلا سکتا ہے؟ ارے بول رہے ہیں دین پر اندھا چل سکتا ہے. بغیر ہاتھ کا سائیکل چلا سکتا ہے, کا دین پر چل سکتا ہے. اور بغیر پیر کا سائیکل چلا سکتا ہے, وہ دین پر. ایسا ہڑوا کر دو, اگرا نہ کرو. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ آئندہ سال اس کی کاروباری پوچھیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق. ہاں بھائی ویرنگام کے مسجد کے ساتھ ہیں. آپ کے یہاں گشت, دونوں گشت کی نوعیت بتاؤ. ہمارا گشت ہفتے کے دن سنیچر کے دن ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے اس کے امور طے ہوتے ہیں. اعلان, گشت کے آداب. بھائی بیٹھو, کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بیٹھ جاؤ, بیٹھو بھائی. فجر کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے اس کے امور طے ہوتے ہیں. اعلان کون کرے گا, گشت کے آداب کون کرے گا, آخری بات کون کرے گا, تشکیل کون کرے گا. اور پھر پورا ہفتہ تو اس کی محنت کرتے ہی ہے. جیسے گھر گھر کی ملاقات پہ جاتے ہیں تو تمام ساتھی کو اس کے گشت کے اندر جڑانے کی, اعمال کے اندر جڑانے کی دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد خصوصاً سنیچر کے جو ہفتے کے دن جب گشت ہوتا ہے اس دن عصر کی نماز کے بعد بھی فکر ہوتی ہے کہ زیادہ ساتھی جو ہم عزائم کر کے جاتے ہیں نا کہ گشتوں کے اندر زیادہ ساتھی پہنچے, اس کے لیے ساتھی زیادہ پہنچے, اس کے لیے عصر کی نماز کے بعد بھی اس کی فکریں ہوتی ہے. اس کے دوسرے دن اس کی بھی کارگزاری ہوتی ہے کہ 3-4 ساتھیوں نے مطلب مل کر کے بھی دو ساتھیوں نے مل کر کے بھی اس کی محنت کی تھی. پھر مغرب کی نماز کے بعد گشت ہوتا ہے. گشت کے اندر ایک جماعت 2 جماعتیں بنتی ہے 6-7 ساتھیوں کی. کبھی زیادہ ہو تو 8. کتنے ہوتے ہیں ساتھی ہمارے شروع میں 12 ساتھی ہوتے ہیں, 12, 13, 14 ساتھی, کبھی بڑھ جاتے ہیں. کون سی مسجد؟ ہماری قاسم پورہ مسجد نور جی. اس کے بعد میں پھر ہمارے جو ہلکے کے وائز جو مطلب طے کرا ہے اس طرح جماعتیں بن کر کے باری باری جاتے ہیں. اس میں ہر ایک کا الگ طے کرتے ہیں, کوئی کون رہبری کراوے گا, کون متکلم رہے گا. پھر وہ حساب سے پورا گشت عشاء سے پہلے تقریباً 10 منٹ پہلے اس کو گشت کو ختم کرتے ہیں. اور ایسے 10-12 ساتھی ایسے ہوتے جو مستقل مطلب مغرب کی نماز سے لے کر کے عشاء کے بعد تک, آخری بات تک, تشکیل تک, دعا تک وہ حاضر رہتے. کوئی 2-3 ساتھی ایسے ہیں جن کو کسی وجہ سے وہ مطلب عمل کے بعد جب گشت پورا ہو جائے, جماعت آنے کے بعد ان کو گھر جانا پڑتا ہے. باقی تمام ساتھی مطلب پورے عمل میں شریک رہتے ہیں. 4 مہینے لگائے کتنے آپ کے؟ ہمارے یہاں 24 ساتھی ہے, 4 مہینے لگے ہوئے سر. اور چلے والے؟ چلے والے 40 ساتھی ہیں. 10-12 آدمی جڑتے ہیں تو ان سے گشت کیسے صحیح قابو میں آئے گا؟ اس کے بارے میں ہم سب محنت تو کرتے ہیں کہ زیادہ ساتھی جڑ جائے. اس کے لیے مطلب ہر ایک لائن سے محنتیں کرتے ہیں. ہم بھی خود بھی محنت کرتے ہیں, مسجد وار جماعت, اس کے علاوہ کوئی جماعت آ جائے تو تمام ساتھیوں کی ملاقات باری باری وقتاً فوقتاً ان ساتھیوں کی ملاقات ان کو ساری باتیں سمجھاتے ہیں. گشتوں کے اندر بھی مطلب پوری فکروں کے ساتھ میں محنت تو ہوتی ہے کہ جو زیادہ ساتھی جڑے, یہ جتنے بھی وقت لگا کر کے آئے نا وہ تو کم سے کم وہ تو جڑے گشتوں کے اندر. اس کی محنت تو ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن کتنی دیر محنت کرتے ہیں جی گشت میں جڑنے کے لیے؟ کتنی دیر بات کرتے ہیں اس کی؟ آدھا گھنٹہ ایک ساتھی کے پاس تو کم سے کم ہو جاتا ہے وہ. ماشاء اللہ. جی دوسرا گشت ہمارا ایک بستی ہے راجیو نگر, وہاں کوئی مسجد نہیں ہے, ایک گیرج کے اوپر ہے. وہاں تقریباً 35 جیسے مکانات ہے.
वहाँ एक गैरेज पर है, वहाँ गैरेज के ऊपर जा करके हम इतवार के दिन वहाँ दूसरा गश्त करते हैं। इसके अंदर भी ऐसा है कि जो जितने साथी जो गश्त में जो पहले गश्त में होते वो तो कम से कम पहुँचे, ज़्यादा दूसरे भी साथी हो, इतवार की छुट्टी होती तो और भी जो साथी होते उनको लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ ये है कि वहाँ कोई मस्जिद भी नहीं है और मतलब कोई माहौल भी नहीं है, तो वहाँ कोई रहबर भी नहीं होता। हमारे अपने ही साथी बारी बारी रहबर बन जाए, हर एक को तरकीब देते कि भाई हर जगह के ऊपर जा करके इस तरह से काम कर ले। तो बारी बारी 2 अलग अलग इलाकों में वहाँ गश्त होता है। हमारे साथी रहबरी भी कर लेते हैं, मुतकल्लिम भी हमारे साथी होते हैं, और आने के बाद आखिरी बात भी होती है। और वहाँ वो बस्ती को काबू में करने के लिए अलग अलग शक्ल भी सोचते कि भाई क्या करें। तो एक दफ़ा माशाल्लाह वहाँ सब साथियों को मिल करके जोड़ करके खाना वगैरह भी किया था ताकि इसके बहाने भी जुड़ जाए। तो इस तरह से वहाँ दूसरा गश्त हो रहा है। गश्त के अलावा कितनी मरतबा जाते हैं हफ्ते में? गश्त के अलावा हमें सब जाना नहीं होता, यहाँ थोड़ी कमी। अभी ये इज्तिमा आता था तो उसके लिए हमारे साथी गए थे, लेकिन इसके अलावा नहीं जाना होता, मतलब अलग सी मैंने। अच्छा, उस महल्ले में 35 घर हैं, जी। तो मस्तूरात के बारे में कोई फिक्र होती है? मस्तूरात के बारे में भी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो असल में वो एक भी मतलब लेने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ घर घर की मुलाकात करते हैं आप? घर घर की मुलाकात नहीं, गश्तों के अंदर एक एक घर की मुलाकात, एक एक घर के ऊपर आवाज लगती है गश्तों के अंदर ही। लेकिन कोई अभी आता ही नहीं है एक एक के अंदर भी। अच्छा, आप क्या आज़म लेकर जाते हैं वहाँ पर, क्या नियत लेकर जाते हैं? नियत तो ये लेकर के जाके यहाँ हर एक मतलब घर के अंदर बालिग मर्द यहाँ नमाज पढ़ने वाला बन जाए, औरतें घरों के अंदर नमाज पढ़ने वाली बन जाए, और बच्चों के अंदर जो है वो मकतब का, इसके पहले मकतब भी शुरू किया था, लेकिन अभी किसी वजह से मकतब भी वहाँ बंद है। तो ये मेहनतें होती है कि मकतब बच्चे भी मकतब के अंदर पढ़ने वाले बने, ये मेहनत कर रहे हैं वो। ये आज़मा नहीं करते कि आपकी मस्जिद में जैसे मस्जिद व जमात बनी हुई है जी और आपके यहाँ से 3 दिन की जमात निकलती है, चिल्ले 4 महीने की निकलती है, जी ऐसे उस बस्ती के अंदर में भी ये मस्जिद की जमात बन जाए और वहाँ से भी लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बने, चिल्ले की 3 दिन की 4 महीने की, 100% दीन की मेहनत जिंदा हो जाए। देखो, नीयत का जो है ना बड़ा असर होता है। नीयत जो है, मेहनत तो हम अपनी जो है हद के अंदर में जो है वहाँ करेंगे, लेकिन नीयत हम करेंगे पूरे आलम की। और उस मस्जिद जहाँ जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस जगह पर जो है हमारी मस्जिद में जैसे मस्जिद वार जमात बन गई, मशवरा, तालीम, मुलाकात, गश्त और 3 दिन की जमात, चिल्ले की 4 महीने की, ऐसे ये मस्जिद भी पूरी दुनिया में यहाँ से जो है दीन के तकाजे पूरे करने वाले बन जाए। सबसे बड़ी बात जो है वो नीयत है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, कोई आदमी तालीम करता तो उसको भी नीयत करवाते थे कि भाई ये तालीम दुनिया के हर घर में जिंदा हो जाए, हर घर में जिंदा हो जाए। और देखो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। रोजाना सूरज निकलता है, अल्लाह अपनी कुदरत से हर घर में सूरज की रोशनी पहुंचाते, ये अल्लाह ही के अमर से पहुंचती है, अल्लाह की ताकत कुदरत से पहुंचती है। ऐसे ही अगर हम भाई जिस महल्ले में गश्त करने के लिए जा रहे हैं उस महल्ले का एक एक मर्द, एक एक औरत, एक एक बच्चा दीन और दीन की मेहनत के लिए खड़ा हो जाए और जो है पूरे आलम की इस जो है तकाज़े ये मस्जिद पूरी करने वाले बन जा रहे हैं, तो हमारी जो नीयत होगी, हमारा जो अज़्म होगा, उस नीयत और उस अज़्म का असर उस बस्ती में पड़ेगा। अगर हमारा सिर्फ जो है भाई, हमारे बुजुर्गों ने कहा दूसरा गश्त करना है, गश्त से पहले 15 मिनट पहले भाई नमाज से पहले पहुंच गए, गश्त किया, बात की, आ गए, तो भाई अजर सवाब तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ अजर सवाब के लिए ये हमारा दूसरा गश्त नहीं है। जहाँ जहाँ माशाल्लाह जिन मस्जिद वालों ने जो है सही नीयत के साथ, अच्छे अज़ाइम के साथ और जो है फ़ज़ाइल के इस्तेहज़ार के साथ सही तरीके से दूसरा गश्त जिंदा किया। हमारे यहाँ गोधरा में तकरीबन 12-15 मस्जिदें ऐसी होगी कि जहाँ पर पहले ठिया था और जो है दूसरे गश्त के लिए जाते थे, लेकिन जो एक जमात की शक्ल में मस्जिद में पहले से जमा हो गए, जमात की शक्ल में वहाँ गए
اور وہاں جو ہے 2 نماز کے درمیان کا پورا وقت فارغ کر کے ایک ایک گھر پر ملاقات، اور پھر یہ ترغیبی بات، پھر ہفتے میں بھائی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 جیسی ضرورت. تو آج اللہ کے فضل سے مجھے یہ جو ذہن میں ہے کہ 12-15 جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں مسجدیں نہیں تھی، لیکن آج وہاں سے 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہیں. 4 مہینے کی اب ایک مسجد سے جہاں دوسرا گشت کرنے کے لیے جاتے، وہاں سے 4 مہینے کی اب ایک جماعت چل رہی ہے. 4 مہینے کی جماعت چل رہی ہے. اور مستورات کے جو حلقے تعلیم کے اس محلوں میں قائم ہو گئے. گھروں میں جو ہے کئی 40-50-100 گھروں میں بھئی تعلیم زندہ ہو گئی. حالانکہ وہاں پہلے مسجد نہیں تھی، لیکن جو ہے یہ ساتھیوں نے طے کیا کہ بھئی وہاں ہمیں مسجد کی جماعت کھڑی کرنی. تو اللہ نے جو ہے ان کی نیت، ان کے عزائم صحیح شکل سے محنت کرنے کی وجہ سے، اور جو ہے اچھی فکر کے ساتھ آنے جانے، ہفتے میں 2-3 مرتبہ بعضی جگہ ضرورت ہوتی ہے تو بھائی کہا جاتا ہے کہ پورا مہینے کے لیے 2 ساتھی طے کر دے کہ وہاں سے 3 دن کی جماعت اپنی مستقل وہاں سے بنا کر لیتے جائیں. اگر وہاں کام کھڑا کرنا ہے تو خالی آنے جانے سے نہیں ہوگا. وہاں ہم ہر ہفتے جا رہے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ جا رہے ہیں، یا پورا مہینے کے لیے ضرورت ہے، طے کر دیا بھائی آپ کو اس مسجد سے، اس جگہ سے 3 دن کی جماعت لے کر جانا ہے. اب جو ساتھی 3 دن کے لیے آپ کے ساتھ آئے، 3 دن میں آپ نے جو ہے 5 اعمال کے اور دین کی محنت کے، دین کے مذاکرے ان کے سامنے کیے، تو پھر یہی ساتھی جو ہے آپ کے لیے وہاں معاون بنیں گے. وہ آپ کی رہبری کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور دھیرے دھیرے جو پھر وہاں جو ہے مسجد بھی بنے گی، مسجد کی جماعت بھی بنے گی، اور پھر وہی مسجد جو ہے دوسری جو ہے جگہ کے تقاضوں کے پورا کرنے والی بنے گی. اس لیے دوسرے گشت میں صرف گشت کے دن آنا جانا نہیں ہے. ضرورت ہو تو ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پورا ہفتہ مہینہ وہاں ایسی محنت کی جائے کہ کسی بھی طرح وہاں جو ہے دین کی محنت کی شکلیں قائم ہو جائے. ایسی کوئی مسجد والے ہیں کہ جو اس طریقے پر بھائی گشت کرتے ہو؟ دوسرا گشت بیرم گام میں کوئی ہے اور کوئی دوسری ایسی مسجد؟ سریندر نگر میں ہے بھائی؟ بولتے نہیں مرکز والے ہے بھائی، مرکز والے ہیں سریندر نگر بنجر بستی میں جاتے. ہاں بھائی، کسی مسجد، کوئی مسجد والا یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے پورے سال میں دوسرے گشت کے ذریعے سے فلاں ٹھیے پر اعمال شروع کر دیے، اذان نماز شروع ہو گئی؟ او بھائی صاحب، اللہ نے پہلوان بنایا ہے تو ایسے جرات کرنے کے لیے نہیں بنایا. ایسا نہ کریں. اللہ بھائی، ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے کہ بھائی نہیں آنا تو مت آؤ، آنا ہے تو پھر تسبیح کے دھاگوں کو توڑو مت. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب کو ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے. اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، سلامتی دی ہے. اللہ کے دین کی عظمت ہماری دی. دیکھو میں نے کہا نا، آپ کا تو ایک ہی دن ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا روز ہے. سب اپنے اپنے بیماریوں کے ساتھ ہے. کوئی شوگر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی کچھ ہے، سب بیٹھتے ہیں. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، کوئی مسجد ہے جو یہ کہے کہ بھائی ہم نے پورے سال میں دوسرے گشت کے ذریعے سے فلاں علاقے میں کام شروع کیا؟ ایسی کوئی مسجد پورے سال میں؟ اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، بیٹھو. ہاں بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مسجد ایسا نہیں بتا رہی. ایک مسجد نہیں ہے پورے سریندر نگر میں کہ جس نے کسی ٹھیے پر کوئی کام شروع کیا ہو. دیکھو، اس میں جو کارداری سے سمجھا بھائی کی، اس میں مجھے ایک تو یہ ضعف محسوس ہوا. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ دیکھو یہ 5 کام کا مذاکرہ نہیں ہے. 5 کام کے تو ہم سب کو نے بولو، ذرا زور سے بولو. عبدالرشید کیا ہے جی؟
کتنے بچے ہیں؟ 5 یوں کہہ رہے ہیں. 5 کم سے کم کتنے حافظ جی ہیں بولو؟ ہم سب کیسے حافظ جی ہیں؟ مضبوط. مسئلہ 5 کام کے حافظ جی ہونے کا نہیں ہے. یہ بہت قابل ہے. ہم اپنے علاقوں کو دیکھیں, بے دینی روز بڑھ رہی ہے, اور ہماری طرف سے جو کرنے کی چیزیں اگر اس میں ایسے سستی رہی, ہمارے محلے کے محلے ہمارے یہاں سے بے دینی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے. اور یہ بھائی نے سنایا کہ ہم دوسرے گشت کے لیے جاتے ہیں اور وہ ابھی لینے کو تیار نہیں. آپ نے جملہ سنا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ لینے کو تیار نہیں. تو لینے کے لیے تو جگہ بنانی پڑتی ہے. یہ آپ کی جتنے آپ کھیڑوت ہو تو آپ دانا ڈالتے ہو, کسانوں دانا ڈالتے ہو, زمین میں نہیں ڈالتے, تو ایسے ہی جا کر یوں ڈال دیتے ہو یا پہلے اس کے اوپر ہل چلاتے ہو؟ ارے بولو تو کھرے. اچھا, ہل چلانے کی کیا وجہ ہوتی ہے جی؟ جتنی زیادہ ہل چلے اتنا زیادہ وہ مفید بن جاتی ہے. اس ہل چلانے کو کہتے ہیں دانے کو لینے کی جگہ تم نے بنائی. دانے کو زمین قبول کرے اس کی جگہ بنائی. اگر تم نے جگہ بنائے بغیر اس پر دانا ڈال دیا تو تمہارا اناج بیکار جائے گا. بولو صحیح غلط؟ تو ہل چلاتے ہو آپ زمین میں سے کونپل باہر آئے اس کی جگہ بنانے کے لیے. ایسے ان بنجر محلوں میں دوسرے گشت کے ذریعے سے جو ہدف ہے وہ 100% دین زندہ کرنے کا ہے, لیکن اس کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا گشت کے علاوہ آؤ جاؤ, وہ جگہ بنانے کا عمل ہے. گشت کے علاوہ کہ ان سے دوستی لگاؤ. اب مان لو کہ آپ نے اپنی مسجد سے یہ ٹارگٹ کر لیا کہ وہ مسجد میں ہمیں کام کھڑا کرنا ہے. 2 ساتھی مشورے سے طے کر لو جو وہاں جائے آئے بیٹھے خیر خیریت پوچھے, ان سے دوستی لگاؤ. دوستی آپ نے دوستی لگاتے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روز جا کر تبلیغ کی بات کرو. مولانا یونس پونا کہتے تھے ارے بھائی کبھی تبلیغ کے علاوہ بھی تو خیریت پوچھ لیا کرو. یہ تو جب ملتا ہے عبدالرشید تو کہتا ہے 4 مہینے کب جاؤ گے. اللہ میری ماں مر گئی تو تعزیت تو کر, تو میری بھائی مر گئی تو خیریت پوچھتا ہے آ گئی میری بھائی کو ابھی دفن کر کے 4 مہینے تو کب جائے گا. اللہ بھائی خیریت تو پوچھ رہے پہلے. ایک چھوکرا تھا تو وہ اپنے سسرے سے بھاگتا جا رہا ہے, کیوں جب ملتا ہے تب ایسا کہتا ہے 4 مہینے تو کب جائے گا, 4 مہینے کب جائے گا. اب تیرے چھوکروں کا کیا ہے, تیری بھائی کا کیا ہے, تیری امی کا کیا ہے, تیرے گھر کا کیا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں. جب ملتا ہے کیا کہتا ہے 4 مہینے کب جائے گا, 4 مہینے کا. اللہ اس کے علاوہ کبھی خیریت پوچھ لو. حضور مسجد سے نکلے, ایک چھوکرا کھیل رہا تھا, اس کے کھلونے کو حضور نے چھپا دیا. گمت کی, کیا کی؟ اللہ بولو تو کہہ رہے کیا کی؟ گمت. یا عمیر ما فعل النغیر, تیرا کھلونا کہاں گیا؟ چھوکرے کا آپ نے نہیں چھپا دیتے. حضور نے ایسا کیا. ایک بڈھی ملی, تو جنت میں نہیں جائے گی, بڈھی جنت میں نہیں جاتی. تو نہیں کہا بلکہ یوں کہا بڈھی جنت میں نہیں, وہ رونے لگی. ارے جوان ہو کر جائے گی. تو حضور بھی ذرا گمت کرتے تھے. ہم تو ہنستے بھی نہیں. یہ تو فری کا ہنسنے کا ہے, وہ بھی نہیں ہنستے. بھاڑے کا لانا ہوتا تو کیا کرتے ہم. عبدالرشید سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہم کو لالچ دی, کل ہنسو تو کھڑے صدقے کا ثواب ملے گا. تو ہم تو فری کا ہنسنے کا ہے وہ بھی نہیں ہنستے. کیسا نہیں ہنستے؟ حضور علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے رہتے تھے. تو یہ دل جیتنے کے طریقے ہیں. کون سے طریقے؟ کون سے طریقے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بستی میں کام بھی ہو اور اس بستی والوں کا دل بھی نہ جیتے. اور دل جیتنے میں ایک آسان راستہ یہ ہوتا ہے, ان کی غمی میں شریک ہو گئے, ان کی خوشی میں ان سے دوستی لگا لی. ان سے دوستی لگانا یہ بہت بڑا عمل ہے. ان سے دوستی لگانا, ان کے غم میں شریک ہونا, ان کی خوشی میں, وہ ہم کو اپنا ہمدرد سمجھے. نبی کی بات لوگوں نے اس لیے قبول کی تھی کہ نبی کو لوگوں نے ان کی نبوت سے پہلے سمجھا تھا کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے. دنیا میں ایک آدمی ایسا ہے جس سے کٹر دشمنی ہے اور اپنی امانت بھی اسی کے پاس رکھی ہے. اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی آدمی ایسا دوسرا نہیں ملے گا کہ اس کا ویرودھ بھی کر رہے ہیں. اس کا اور امانت بھی کس کے پاس رکھی ہے؟ اسی کے پاس. ایسا کوئی دنیا میں آدمی ہم نے سنا آج تک؟ تو ان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہونا کتنا ان میں مشہور ہوگا. یہ دنیا کا ایک آدمی ہے جس کی ویرودھ بھی کر رہے ہیں اور امانت بھی. جب ہجرت کر کے جا رہے تھے حضرت علی کو کیا فرمایا تھا؟ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں, حالانکہ وہی مکے والے ویرودھ بھی کر رہے تھے, لیکن کہتے تھے کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو وہ حضور علیہ السلام کے اعمال سے ظاہر ہوا تھا. ان بستیوں والوں کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں, ہم تمہارے ہمدرد ہیں. اس کے لیے آپ کو گشت کے علاوہ جانا پڑے گا. ایک تو اس کی ہماری کمی ہے, ہم پورے ہفتے میں ایک بھی مرتبہ نہیں جاتے. ان کی غمی میں چلے جاتے, ان کی خوشی میں چلے جاتے, ایسے ہی ملنے چلے جاتے 2-2 کی جوڑی بنا کر, پھر اسی میں ملاقات.
حضرت عثمان ابن مظعون کہتے ہیں میرے کو تھوڑی مسلمان ہونا تھا، پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زوردار دوستی ہو گئی تھی تو دوستی میں ہو گیا میں تو. کیسے ہو گیا بولو؟ دوستی میں. آج دنیا میں دوستی میں لوگ کیا کیا کر دیتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ماں باپ کو دوستی میں کسی سے دوستی ہو کر ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں دوستی میں لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، دھرم چھوڑ دیتے ہیں. ہم دوستی نہیں کرتے کسی سے. یہ روز آنا جانا، یہ دوستی کرنا، یہ اس کا عمل ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ حضرات سے گزارش ہے یہ گشت کے علاوہ آنے جانے کی جو کمزوریاں ہیں اس کو ختم کریں. آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ ہم سب حافظ جی ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے. اچھا کوئی اس مجمع میں ہے جو یہ کہتا ہو گشت کے علاوہ ہم اس مسجد والوں کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی ایک مسجد والے ہوں تو بتاؤ. گشت کے علاوہ اس مسجد والوں سے ملنے جاتے ہوں؟ اب بتاؤ کیسے ہو جائے گا؟ اچھا بھائی دوسرا، گشت کے علاوہ ہم اپنی مستورات کو کبھی ان کے پاس لے کر گئے ہوں کہ بھئی وہاں مستورات کو جوڑ لیا ہو اور مستورات میں بات کر لی ہو، اپنی مستورات کو مشورے سے دو کو لے کر گئے ہوں اور ان سے اختلاط کروائے ہو؟ ایسی کوئی مسجد پورے سال میں آپ نے کیا؟ آپ کی مسجد جس جگہ پر کر رہی ہے آپ کتنے مہینے تک اس گشت کے لیے جاتے ہو؟ 3 مہینے بدل دیتے. 3 مہینے. آپ جس جگہ گشت ملتا ہے 3 مہینے میں کتنی باری عمل کرتے ہو؟ مستورات یہ مرد نہیں جاتے، مستورات کے ذریعے سے پروگرام ہوتا ہے، تعلیمیں بھیجتے ہیں وہاں پہ. اور الحمدللہ ہر ہفتے نہیں، یا 15 دن میں، مہینے میں؟ پہلے جب شروع کرنی تھی تو اس وقت ہر ہفتے جاتی تھی جی. ابھی الحمدللہ تھوڑی جم گئے تو 15 دنوں میں جاتے. اچھا آپ نے یہ عمل کیا، اس عمل سے پہلے وہاں کیا صورتحال تھی اور یہ عمل کیا اس کے بعد کیا صورتحال بنی؟ مستورات کا الحمدللہ اچھا. یہ جو آپ نے عمل وہاں کیا، جو بزرگوں نے آپ کو کہا تھا کوشش کرو کہ وہاں مستورات میں آپ پروگرام کرو، اور اگر آسانی ہو تو اپنی مستورات کو وہاں لے کر جاؤ اور مستورات ان سے تھوڑا اختلاط کرے، آپ مردوں کے ذریعے سے بات کرو. آپ نے یہ عمل کیا، وہاں کیا فائدہ ہوا؟ پہلے تو گشتوں میں جاتے تھے ساتھی باری باری، تو ان کے ساتھیوں سے مذاکرہ ہوتا تھا. 2-3 ساتھی ایسے وہ تھوڑے گشت کے اندر آتے تھے تو انہوں نے تقاضا رکھا کہ بھئی یہاں پہ مستورات کی تعلیم شروع ہونی چاہیے. تو پھر مشورے میں ہمارے یہ بات آئی تو پھر پہلے ایک مکان طے کیا اور ہمارے یہاں سے 2 مستورات کو وہاں پہ بھیجی تعلیم کے اندر میں. تو شروع میں 8 آتی تھی، پھر 10 ہوئی. ہر ہفتے الحمدللہ 2 مستورات باری باری وہاں پہ جاتی تھی. ایک نئی جاتی تھی اور ایک پرانی. ابھی یہ اخیر بار یہ اجتماع سے پہلے وہاں پہ جوڑ تھا، اس میں 30 مستورات جوڑی تھی. ماشاءاللہ. اس کے ذریعے سے آپ کو وہاں کیا سمرتھن ملا؟ آپ کو اس رستے میں کام کرنے میں کیا آسانی ہو گئی؟ مردوں کا تعاون ملا؟ مردوں کو کوئی دن کسی کے 3 دن لگے ہوں یا کوئی گشت میں تعاون ملا ہو؟ کیا شکل بنی وہاں سے؟ ماشاءاللہ چلے میں بھی ساتھی گئے اور 3 دن مستورات کے اندر جوڑے بھی گئے. 2 جوڑے. بھائی دیکھ لیا آپ نے کہ ایک بستی وہاں مردوں کا بھی وقت لگا، مستورات کا بھی لگا. اب یہ بستی کھڑی ہو جائے گی. تو آپ حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ گشت کے علاوہ ایک تو وہاں جانا ہے اور دوسرا وہاں جب جاؤ جس طرح مردوں کی فکر ہے اس مستورات کی بھی فکر ہے اور مستورات میں ان کو آپس میں جوڑ لو. جس دن تمہاری جوڑنے کی باری ہو نا اس موقع پر یہ کوشش کرو کہ مشورے سے 2 ساتھی اپنی مستورات کے ساتھ وہاں چلے جائیں. وہ مردوں میں بات بھی کریں گے، جب مستورات میں بات ہوگی تو ہماری عورتیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. پھر بیان کے بعد تھوڑی دیر وہ اختلاط وہاں کرے گی، خیر خیریت پوچھے گی اور مستورات سے آپس میں مردوں سے ملاقات کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دھیمی گتی میں انشاءاللہ اللہ کوئی شکل قائم کر دیں گے. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ. اور تیسری بات جو تم نے کہی تھی لینے والے نہیں بنے، وہ لینے کی جگہ بنانی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ اور جگہ بنانے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے ان سے دوستی لگانا. کیا لگانا؟ دوستی لگانا. اچھا دوستی لگانے کے لیے تبلیغ کی بات کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کو کئی مثالیں ملے گی. آنے والے کو حضور نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، کوئی بھی تبلیغ کی بات نہیں کی، بس ایسی بات کی اور اس کو متوجہ کیا، اس کو متوجہ کر دیا. اس کے میں نے ابھی عثمان ابن مظعون کا ان کی حضور علیہ السلام کی ایک بہن کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا. شیما کا واقعہ سنا نہیں سنا؟ بہت جلالی تھی. اس کے پاس مکے کے لوگ اس لیے گئے تھے، مکے والوں کو پتا چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے. ان کے قیدی مکے والوں کے جو قیدی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں تھے. کیسے چھڑائیں گے؟ کہ ان کی بہن کو سفارش میں لے جاؤ. وہ رضائی بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی. اور اس کو لوگوں نے کہا تیرا بھائی تو بدل گیا ہے. تو وہ بہت تماخی میں آئی تھی پورے قافلے کے ساتھ عورتوں کے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. تو جب وہ مدینہ پہنچی تو
मदीने में किसान लोग खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा औरतों का काफिला आया। तो कौन लोग हो? कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। अब नबी की हकीकी बहन तो कोई थी नहीं, तो ताज्जुब करने लगे कौन नबी की बहन आई है ऐसा। तो उन्होंने वहीं खड़ा किया और हुजूर को इत्तला दी कि इस तरह से काफिला आया है और उसमें इस नाम की औरत है, और वो कह रहे हैं मैं नबी की बहन हूँ। और अजीब, कहा वो मेरी बहन है, और अल्लाह के नबी खुद निकले उसके लिए कि मेरी रज़ाई बहन है, और उसको लेकर आए। वो तो अपने तेवर बदले हुई थी, जलाली पीर साहब होते हैं जलाली, तैसे जलाल में, तो वो लेकर आए किसी तरह उसको, और मस्जिद में लाकर अपना रुमाल बिछाया, अपना रुमाल, अपने, ये अभी इस्लाम में नहीं है, और मस्जिद में ले गए औरत को और अपने रुमाल पर बिठाया, मस्जिद में बिठाया, और बिठाकर वहाँ उसका खैर खैरियत पूछ, कैसे हो तबीयत ठीक है, ऐसा नहीं 4 महीने कब जाओगी, खैर खैरियत पूछना शुरू कर दिया। खैर खैरियत पूछने के बाद वो अभी फ्री नहीं हो रही क्योंकि उसके तेवर बदले हुए थे, अभी फ्री नहीं हुई, तो उनको याद दिलाना शुरू किया, बहन तुझे याद है तू भी छोटी थी, मैं भी छोटा था, अपने साथ में जंगल में जाते थे, बकरियां चराते थे, कभी तू मुझे घोड़ा बनाती थी, कभी मैं तुझे घोड़ा बनाता था, तुझे याद है वो सब। तो वो अभी भी फ्री नहीं हो रही, तो एकदम आस्तीन चढ़ा कर कहा, बहन तूने मुझे एक मरतबा यहाँ काट लिया था, याद है तुझे। वो फ्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, देखो जब मस्जिद है, अल्लाह भाई फ्री तो कर यार, उसको जरा दुआ सलाम तो पूछ, तनवीर खैरियत तो पूछ, खैरियत भी नहीं पूछने की। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसको इतनी खैरियत पूछी, एक भी ईमान इस्लाम की बात नहीं की, एक भी बात नहीं की। जब वो जरा फ्री हुई ना, तो वापस जाने वाली थी, जो बात कर रही थी वो हो गई, वो वापस जाने वाली थी, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपनी घरवालियों से क्या कहा पता है, मेरी बहन आई है, उनका इकराम करो। तो वो सब ने हदिया दिया बहन को। तो मदीने वालों को पता चला कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ये चाहते हैं कि उनकी बहन का इकराम किया जाए, तो हर मदीने वाले ने जितना दे सकता था सब ने दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ये बातें देखती रही, जब वहां से उठी ना, तो कहने लगी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, मैं आई थी तो आपकी बहन हूँ, लेकिन अब मैं आपकी बांदी और गुलाम हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, बहन बाद में हूँ। और वहां से खड़े होते हुए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बहुत खुश हो गए, कुछ बात कहनी नहीं पड़ी, उसको दोस्ती लगा दी। क्या लगा दी? दोस्ती लगा दी। जब उठे उसको ऊँटनी पर बिठाया और हुजूर उसके ऊँटनी की नकील लेकर चले, तो रोने लगी कि अल्लाह के नबी ये नहीं हो सकता, पहले आई थी तेवर बदल कर और अब जा रही है तेवर बदल कर। और कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ये नहीं हो सकता कि आप पैदल चले, मैं ऊँटनी पर बैठूं। कि तेरा क्या बिगड़ जाएगा, अपने भाई को तो मौका देगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे दोस्ती लगानी पड़ती है, क्या लगानी पड़ती है। तो उससे आदमी दिल जला भी अपना। हुजूर के मस्जिद में जिसने पेशाब किया, हुजूर ने क्या किया उसके साथ, उसने पेशाब किया। हुजूर के नया आदमी आया था, उसको कुछ खबर नहीं मस्जिद में पेशाब करने की कि नहीं करने की, तो देखा पेशाब कर रहा है, तो दूसरे लोगों ने देखा, अरे भाई इसको रोको रोको। हुजूर ने उसको नहीं रोका, रोकने वालों को रोका, ओ भाई रोको रोको, उसको पेशाब कर लेने दो। कहाँ कर रहा है पेशाब? अल्लाह बोलो तो खरे, अल्लाह तने बोलने के पैसे लगते हैं, तो काय को नहीं बोलता, तू इतना बढ़ाता है, बोलता भी नहीं है। हाँ भाई, कहाँ कर रहा है वो पेशाब? मस्जिद में कर रहा है। मस्जिद में पेशाब कर रहा था, तो लोग दौड़े रोकने के लिए, तो हुजूर ने रोकने वालों को रोक दिया, ओ भाई रुक जाओ, उसको सुकून से पेशाब कर लेने दिया। उलमा ने लिखा उसकी हिकमत क्या, ये नया आदमी है, हो सकता है लोग उसको जो रोकने के तरीके से रोकते वो तेवर तेज होते, उसको खोटा लग जाता, तो उसको खोटा नहीं लगना चाहिए। दूसरा, उसके पेशाब रुक जाती, वो बीमार हो जाता, तो उसको भी दुख नहीं होना चाहिए। तो हुजूर ने उसको तेवर भी नहीं खराब होने दिए, तबीयत भी नहीं खराब होने दी, उसको पूरी पेशाब कर लेने दी। जब पूरी पेशाब हो गई तो उसको बुलाया, भाई इधर आओ, भाई ये मस्जिद है, ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये पेशाब की जगह नहीं है। कहा अच्छा, अल्लाह के नबी मुझे खबर नहीं थी। क्या कहने लगा, मुझे खबर नहीं थी। कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ छुट्टी, सलाम अलैकुम, भेज दिया। जो मजमा था उनको कहा, भाई उस जमाने में रेत बिछी हुई थी, ये मिट्टी उठा लो और बाहर फेंक दो और दूसरी मिट्टी वहां डाल दो, हो गया चैप्टर पूरा। चैप्टर, चर्चे वर्चे नहीं, मोहल्ले में चर्चे, मस्जिद में चर्चे, मुसल्लियों के चर्चे, ट्रस्टियों के चर्चे, कोई चर्चा नहीं, वहां चैप्टर पूरा कर दिया। मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, खत्म बात। वो आदमी अपने कबीले में गया कि मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, ना मुझे डांटा, ना मुझे धमकाया। बात नहीं हुई। कौन सा रवैया? अच्छे रवैये ने इसको अंदर दाखिल कर दिया। इसलिए आप हजरत से गुजारिश है, इन देहात वालों के साथ अच्छे रवैये करने हैं। क्या करने हैं? किताबों में ऐसा लिखा,
जिसको दिल जीतना ना आए उसमें कोई भलाई नहीं। जिसको क्या ना आए बोलो, दिल जीतना ना आए। ला खैर फी मन ला यअलफ वला यूलफ, कि जो दिल जोड़ना ना सीखे, दिल जीतना ना सीखे, उसमें कोई भलाई नहीं। इसके लिए आप जरा से गुजारिश है इन देहात वालों पर रहम करो। और तबलीग के अलावा भी हम उनसे मिलने जाया करें, खैरियत पूछा करें, अपनी मसूरात को ले जाएं। अगर सही शक्ल से आप इस शक्ल को कायम कर दो तो इंशाल्लाह ये सारे देहात आइंदा साल तक में एक नई शक्ल कायम हो जाएगी। देखो उन भाई ने अभी सुनाया कि हम खाली मसूरात को लेकर गए, अभी इन्होंने भी अधूरा रखा है, अभी इन्होंने भी अधूरा रखा है। एक काम उन्होंने किया, वह मसूरात को लेकर जा रहे हैं, गश्त के अलावा कंटिन्यू मुलाकातों में जाते रहना, आते रहना, उनकी गमी खुशी में आते जाते रहना, उसमें भी कमजोरी है। अगर वो भी शुरू कर दें तो और ज्यादा ताकत हो जाएगी। आज कौन कौन नियत करता है कि आज से हम ऐसा ही करेंगे? फिर आते साल हम कर्जदारी पूछे तो क्या सुनाओगे? जुबैर क्या सुनाओगे? मैंने बताया ऐसा नहीं, जैसे बड़े कहते हैं ऐसा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अरे भाई इतना अल्लाह ने मौका दिया है, कर लो ना। पता नहीं कब ये पानी का पपोटे बबूले जैसी जिंदगी है, कब फूट जाएगी खबर नहीं। कुछ करके तो जावे इस दुनिया से, नहीं करके जाना है भाई, या ऐसे मर जाएंगे, मर गए मरदूद न फातिहा दरूद, ऐसे करोगे? એવું જીવો કે લોકો તમારાથી ફરિયાદ કરે તો કેવું જીવવાનું? ફરિયાદ કરે, ફરિયાદ ના કરવા જોઈએ। કોણ કોણ એવું જીવશે? હા ભાઈ જીવશો એવું? ચાલો સરસ, ફરિયાદ કરીએ। आ जाओ भाई, एक साथ ही आ जाओ भाई, आप आ जाओ। 3 दिन की कर्जदारी सुनाओ कैसे करते होते। हमारे मस्जिद जमात के अंदर 3 जोड़ियाँ बनी हुई हैं। वो जरा घर घर की मुलाकात करते हैं बैठकर, और उसको पूरी बात भी करते हैं, और आखिर में उसको 3 दिन का अज़ाइम करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, और इस तरह महीने में 2 जमातें बन जाती है, कभी कभी 3 जमातें बनती है। आपकी घर की मुलाकात करते हैं बैठकर, और उसको पूरी बात भी करते हैं, और आखिर में उसको 3 दिन का अज़ाइम करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, और इस तरह महीने में 2 जमातें बन जाती है, कभी कभी 3 जमातें बनती है। आपकी मस्जिद में जमात लेकर जाने वाले कितने? 4 दिन जमात लेकर जाने 6 साथी जैसे। तो उसकी आपने तरतीब बनाई, कौन पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे? तरतीब बनाई 4 हफ्ते नक्की तय किए, पहले दूसरा तीसरा चौथा। 6 तय करने चाहिए, एक माविन और लेकर चलने वाला। हाँ वैसे ही 6 जमातें निकलनी चाहिए। तरतीब सही नहीं बनाई। अब नियत करो कि एक के साथ एक माविन जोड़कर 2-2 की जोड़ी बनाकर इंशाअल्लाह हर महीने 6 जिम्मेदार है तो 6 जमातें बनाएंगे इंशाअल्लाह। और उसमें कुछ आगे पीछे हो जाए तो फिर जो आपकी मस्जिद का फैसला है, उसमें क्या 3 उलमाए किराम हमारे हैं जी, उसकी वजह से वो बारी बारी निकलते महीने में, यानी 3 महीने हो जाते हैं, एक उलमाए किराम का नंबर आता है इस तरह से। तो उनको भी तो जब तरतीब पर आ गए महीने पर इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। शुरू करो, और कोई जोर पड़े तो फौरन फिर जो है मस्जिद का फैसला और कोई जिम्मेदार ऐसे मोहम्मद लेकर साथी को बैठे फौरन, और उसकी तरतीब पर बना दो। ये तो बार बार जो है तरतीब अब महीने में, साल में 2-3 मरतबा इस तरह याद दहानी करनी पड़ती है, तब जाके वो तरतीब बाकी रहती है। कितने बजे जमात निकलती है? 9 बजे निकल जाते गर्मियों के दिनों के अंदर, और सर्दी के दिन में 10 बज जाते हैं। अच्छा, जब तश्कील में जाते हैं तो क्या बात करते हैं, कब बिस्तर लेकर आने का? तश्कील में जाते तो फजर के बाद कहते 8 बजे का उनको कहते हैं, 8 बजे सारी जमा हो जाए, और 9 बजे निकल जाते हैं। देखो पहले भी हमको ये बात समझाई गई अपने बुजुर्गों की तरफ से, रवानगी वापसी की, रवानगी की बात होती है, जो जमात के अंदर तय होता है, और वापसी की बात में तो ऐसा होता है कि जो जमात आती है उसके अंदर अमीर साहब ये बात कर लेते हैं, तय नहीं होता है। अच्छा, कितनी देर करते जाते वक्त रवानगी? जाते वक्त तो ऐसे आधा घंटा जैसे पौना घंटा जैसे बात होती है। अच्छा, और वापसी? वापसी बस वही आधे घंटे जैसा।
20-25 मिनट में हो। और वही जमात के हमें सब कर देते हैं, हाँ वही ताकि बच्चे वो सही नहीं होता है। ये नहीं होता। ये देखो माशाल्लाह, जमातें तो हर महीने 2 निकलती है, लेकिन 6 जमातें निकलनी चाहिए कम से कम। 6 लेकर चलने वाले, तो जैसे पहले अर्ज किया कि भाई 2-2 की जोड़ी बना दे, फिर वो जोड़ी टूट जाए तो हम मायूस ना हो कि भाई बार बार बनाते हैं, फिर जो है टूट जाती है। बार बार करने का काम है, तो बार बार याद दिया नहीं छूट जाती, फिर गफलत आ जाती। इसलिए जो है हर मस्जिद वाले जो है अपनी अपनी मस्जिदों में जितने जिम्मेदार हैं लेकर चलने वाले, उनके साथ मुआविन। हज़रत जी फरमाते थे कि भाई 9 नए और एक पुराना आदमी जो है साथ जाएगा, बाकी सब नए होंगे ना सब, तो क्या होगा कि भाई वो सारी चीजें उसको सिखाएगा, ऐलान करना भी सिखाएगा, जोहर की बात करना भी सिखाएगा, और खाना पकाना भी सिखाएगा। और अगर 2-4 पुराने साथ हो गए तो भाई आपस में वही सब तकसीम कर लेंगे। नया अमला तैयार नहीं होगा, जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि भाई नए लोगों को तैयार करो। नए कब तैयार होंगे? जब एक पुराना और 9 नए साथ जाएंगे, तो वो एक पुराने पर बोझ आएगा, तो वो सारे जो है मेहनत अपनी उन पर लगाएगा, नए लोगों को तैयार करेगा। इसी से हमें नए नए जिम्मेदार मिलेंगे और इसी से हमारी जमातें आगे बढ़ेगी। तो इसका जो हर मस्जिद वाले ऐसा जो है कहते हैं, शुरू साल में जनवरी में पूरे सालाना अपनी तरतीब बना दें। 4 महीने इस साल कौन लगाएगा चिल्ला, उसके महीना तय कर दिए, उसके 3 दिन। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारे जो है सारे तकाजे आसानी के साथ पूरे होंगे। अगर तरतीब के साथ हम मेहनत करेंगे तो तकाजे आसानी के साथ पूरे होंगे। इसके साथ साथ जो है भाई रवानगी की बात, जो हमारे साथी हमारे जो हाथ में आते हैं, वो पहले 3 दिन आदमी निकलता है। अगर 3 दिन जो है वो निकलने के मौके पर उसको पूरी रवानगी की बात समझाई गई। अब लोग कह रहे भाई रवानगी इतनी लंबी हमको करके नहीं आती है। भाई सीधी सादी बात है, घर से निकलने का क्या तरीका है, मस्जिद में आने का क्या तरीका है, मस्जिद से निकलने का क्या तरीका है, भाई बस्ती नजर आए सफर का क्या तरीका है, बस्ती नजर आए इसका क्या तरीका है, बस्ती में दाखिल हो इसका क्या तरीका है, मस्जिद में दाखिल होने का क्या नीयत क्या है, मस्जिद में दाखिल होकर क्या करना है। ये जो है मोटी मोटी बातें, 5 गश्त करना है, 8 इज्तिमाई अमाल करना है, 4 कामों में वक्त कम लगाना, 4 में ज्यादा लगाना है, 4 जो है बिल्कुल नहीं करना है, और 4 खिदमतें अपना काम अपने साथियों। अगर इस तरीके पर मोटी मोटी हम बातें भी करें तो 1.5-2 घंटे हो जाए। तो इसमें कोई जो है लंबी चौड़ी बात जो है याद करने की नहीं है। माशाल्लाह बार बार जो है हम जमातों में जाते हैं, जाने से पहले हम सुनते हैं रवानगी, कि वहाँ मौका हम जो आपस में रवानगी का मुज़ाकरा करते हैं। तो वही बातें जो है रवानगी में कहने की होती है। अगर एक आदमी 12 महीने 3 दिन मुस्तकिल लगाएगा और 12 महीने तक वो रवानगी की बात सही सुनेगा, तो वही आदमी फिर जो चिल्ले में जाएगा, तो चिल्ले में अपना वक्त सही गुजारेगा। जब इसका चिल्ला सही लगेगा तो भाई इसमें फिर आगे वक्त लगाने का शौक जज्बा पैदा होगा। अगर 3 दिन सही नहीं गुजरे तो फिर वो आइंदा दूसरी मतबा नहीं निकलेगा। ये भाई जाते हैं लेकिन कुछ समझ पड़ती नहीं, कुछ फायदा होता नहीं। अगर पूरी बात समझाकर हम 3 दिन की जमात को रवाना करेंगे तो साल में 12 महीने वो सुनेगा, फिर चिल्ले में जाएगा, अच्छा जो चिल्ला गुजारेगा, उसको शौक पैदा होगा, फिर 4 महीने लगाएगा। यही आदमी हमारी मस्जिद का जिम्मेदार, हल्के का जिम्मेदार, अब यही सूबों में जाने वाले, मुल्कों में जाने वाले, भाई इसी से हमारे हाथ में आएंगे। ये खाली हमारे बुजुर्ग कहते हैं भाई आधा घंटा करो, इसलिए नहीं। हमें जो मजमा मिला है वो भाई आज 10 मिनट हम मस्जिद में देखते, कोई तालीम में बैठने तैयार नहीं होता।
ابھی آئے میں 8 میں تعلیم میں بیٹھ کے 40-50 کا آدمی مجمع ہوتا ہے، ایسے ماحول میں لوگ 3 دن ہمیں 72 گھنٹے دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمت بھی ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، اور وہ ہمارے پاس اب امانت بھی ہے، اس کا اللہ کے یہاں ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا، ہماری پوچھ بھی ہوگی کہ لوگ مختلف جو ہے مشغلوں سے نکل کر اپنی جان مال لے کر تمام چیزوں کو آگے پیچھے کر کے 72 گھنٹے کے لیے آئے، اب ان کے یہ 72 گھنٹے صحیح گزرے، اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری مسجد کی جماعت کی ہے، اس لیے آپس کے مشورے سے 3 آدمی مشورے میں طے کریں، ایک آدمی پر نہ چھوڑے، مشورے سے 3 آدمی طے کریں، اور 3 میں سے کوئی ایک بات کرے گا، 2 سنیں گے، اس میں پھر کوئی کمی بیشی رہ گئے تو بھائی دوسرا ساتھی جو ہے اس کو پورا کر لے، لیکن جو ہے بھائی روانگی ہماری پوری جو ہے مکمل ہونی چاہیے، اور جماعتیں جلدی روانہ کرنے میں جو ہے یہ بات ہے کہ جب ہم بھائی کی ملاقات کریں، ایمان کی، نماز کی، علم و ذکر کی، اکرام کی، اخلاص کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو تقاضا رکھے، اسی وقت تشکیل میں ہی کہے کہ بھائی اپنا بستر جو ہے فجر کی نماز میں لے کر آنا ہے۔ دیکھو رمضان میں عام طور پر لوگوں کا ماحول سونے کا ہوتا ہے، دوسری سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے بستر میں جانے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھی دل پر لیتے ہیں، ایک اندر عزم کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں فجر کے بعد روانگی کر دینی ہے، اور فجر کے بعد جو ہے جماعت روانہ کر دینی ہے، تو ماشاءاللہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں سونے کا ماحول ہے، دیہاتوں میں سونے کا ماحول بھی نہیں ہوتا، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی، تو جب ساتھی ہمارے اس کو دل پر لیتے ہیں اور ایک فکر کرتے ہیں تو رمضان میں جو ہے اشراق تک میں جماعت وصول ہو کے جماعت روانہ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ روانگی کی بات سن کر۔ تو جب رمضان کے مہینے میں اس طرح ہو سکتا ہے تو بغیر رمضان میں تو اس سے آسان ہے، اس لیے جب ہم تشکیل کریں تو پورے صفات کی بات کرنے کے بعد پھر جو ہے تشکیل کریں 3 دن کی یا 4 مہینے کی، چلے کی، جو بھی، پہلے 4 مہینے پھر چلہ پھر 3 دن، اور جو ہے اسی وقت کہیں کہ بھائی فجر میں بستر لے کر آنا ہے۔ اس طریقے پر اگر ماحول بنایا ہم نے، جس دن گشت کی بات ہوئی، تشکیل ہوئی، بھائی فجر میں بستر لے کر آنا ہے، جن کے نام آ گئے ان کو کھڑے کر کے ایک طرف سائڈ میں کر کے مستقل انہی کا ذہن بنانا ہے کہ بھائی ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ بات ہے کہ بھائی صبح جلدی جماعت روانہ ہو جائے، اتنی جلدی جماعت اس بستی میں چلے جائے کہ ظہر سے پہلے مشورہ، تعلیم اور خصوصی ملاقات، یہ ساری چیزیں قابو میں آ جائے۔ اگر گرمی میں 9 بجے بھی نکل جاتی ہے جماعت تو یہ ساری چیزیں، لیکن اگر سردیوں میں جماعت تاخیر سے نکلے تو نکلتے ظہر پڑ جاتی ہے، پھر ظہر میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے، پھر کھانے کا مسئلہ، پھر بھائی 3:30 بجے تعلیم ہوگی، اب 4:15 کی اذان ہے، تو جماعت ہم شمار کرتے ہیں 3 دن کی اور ہوتی ہے جماعت 2.5 دن کی۔ اب جب ادھورا وقت لگائیں گے تو ادھورا فائدہ ہوگا، اور پورے جو 72 گھنٹے لگائیں گے تو بھائی 72 گھنٹے جیسا فائدہ ہوگا، اور یہ 3 دن جو ہے وہ ہماری اپنی ذات چلے، اس غفلت کے ماحول میں ہر جگہ اللہ کے غیر کے تذکرے، اگر ہم 3 دن اللہ کے راستے میں نکل کر 72 گھنٹے ہر نماز کے بعد اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی نے کیا، ایمان کی بات کریں گے، ایمان کی بات سنیں گے، تو ایک دن میں ہماری 10 دن کی غفلت دور ہوگی، ایک کا اثر 10 پر پڑتا ہے۔ دیکھیں ابو ہریرہ 3 روزے رکھتے تھے، ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، کہا میں روزے کا ثواب حاصل کر رہا ہوں کہ آج اس مہینے کے 3 روزے رکھ لیے، 30 کا ثواب، اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو 24 جو پورا مہینہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔
اس لیے یہ 3 دن جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے اندر کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس کی جو ہے محنت کریں کہ بھئی صحیح طور پر جو ہے جماعتیں زیادہ بھی نکلے اور اچھی جو ہے اچھا وقت گزار کر جو ہے جماعتیں واپس آئیں. تو کریں گے بھائی؟ کون کون مسجد والے کریں گے اس طرح؟ اور بھائی دیکھو، واپسی کی بات میں دو عمل ہوتے ہیں، اور جو جماعت جو ہے روانگی کی بات کرنے والے ہمارے ساتھی ہے، وہ اس بات کی جو ہے تاکید کرے ہماری جانے والی جماعت کو کہ بھائی حضرت جی فرماتے تھے جماعت جس بستی میں جائے 2 کام ضرور کریں. ایک تو نقد جماعت نکالیں. اب نقد جماعت بنانے کے لیے اس کی تدبیر کیا ہے؟ جیسے ہم نے کھانا پکانے کا مشورہ کیا، تو کھانا پکانے کے مشورے کرنے کے بعد اس کی تدبیر کرتے ہیں کہ جہاں سودا ملتا ہے وہاں سودا لینے جاتے ہیں، جہاں پکانے کا ہوتا ہے وہاں پکانے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم نے مشورہ جو بہت اخلاص کے ساتھ کیا، اچھے جذبے کے ساتھ کیا کھانا پکانے کا، لیکن ہم سودا خریدنے نہیں گئے اور پکانے کی جگہ نہیں گئے، تو بتاؤ بھائی 12 بجے کھانا آئے گا؟ آپ کہو گے بھائی ہم نے مشورہ کیا کھانا پکانے کا. مشورہ کرنے کے بعد اس چیز کو قابو میں لانے کے لیے اس کی تدبیر کرنی پڑتی. ہم نے کسی بستی میں جا کر ارادہ کیا کہ بھائی یہاں سے نقد جماعت نکالنی ہے، تو نقد جماعت کیسے نکلے گی؟ مولانا الیاس صاحب جو مسجد میں ملتے تھے ان سے مسجد میں ملاقات کرتے تھے، جو مسجد میں نہیں ملتے ان کے گھر جاتے تھے، جو گھروں پہ نہیں ملتے تو وہاں چوپال ہوتے تھے، حقہ بیڑی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں گاؤں میں درخت کے نیچے جو ہے ہوٹلا ہوتا ہے اس پر سب بیٹھتے، وہاں بیڑیاں پھونکتے رہتے. اگر گھر نہیں ملے تو وہاں جاتے، اگر وہاں بھی نہیں ملتے تو وہ کھیت والے تھے میواتی لوگ، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیت میں جاتے اور ان سے کھیتوں میں ملاقات کرتے. ایک آدمی کو ملنے کے لیے گئے، سلام کر کے مسافر کے ہاتھ بڑھایا تو دھکا مار کے گرا دیا. تو حضرت جی نے فرمایا کہ چلو بھائی ہاتھ کا مسافہ نہیں کرنے دیتے تو کم سے کم پیر کا تو کرنے دو. اس کے پیر پکڑ لیے، اس کا دل نرم ہو گیا اور نقد تیار ہو گیا. مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ اللہ پوچھیں گے کہ الیاس دنیا سے کیا لایا، تو میں کہوں گا کہ موسیٰ کو لایا، اس کا نام موسیٰ تھا. تو نقد لوگ ایسے تیار ہوتے. تو ہم جو ہے مشورہ کریں کہ بھائی نقد جماعت بنانی ہے. اب نقد جماعت بنانے کے لیے نہ ہم نے خصوصی گشت کیا، نہ تعلیمی گشت کیا، نہ تشکیلی گشت کیا، نہ اصولی گشت کیا، اور مسجد میں جماعت کو گھیر کر بیٹھے رہے. تو بھائی مسجد میں بیٹھنے سے ثواب تو ملے گا، لیکن ہمارے بزرگوں کی جو ہدایت ہے کہ جماعت سے جماعت بنے. اگر آپ کی جو ہے مہینے کی 15 جماعتیں 3 دن کی نکلی، ہر جماعت نے ایک جماعت 3 دن کی نقد نکالی، تو یہ 15 واپس آ جائے گی اور 15 کام کرتی رہے گی. پھر ان کو ایسی تم سے ہدایت دی، ایسی ہدایت دی جو 15 جو ہے واپس آ گئے، دوسری 15، تو پورے مہینے بھر آپ کے ضلع میں جماعتیں پھرتی رہے گی. اور جب جماعتیں پھرے گی، نقل و حرکت ہوگی، تو ابھی اتنی نقل و حرکت ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے، اس کے ہی اثرات ہے. تو اگر صحیح طور پر نقل و حرکت زندہ ہو جائے تو بتاؤ کتنا جو ہے ماحول جو ہے قابو میں آئے گا. اس لیے نقد جماعت بنائے، مسجد وار جماعت بنائے. مسجد وار جماعت بنانے کے لیے 2 آدمی اپنے مشورے میں طے کرے کہ بھائی یہاں کی مسجد کی جماعت کو لے کر کون بیٹھے گا. بھائی 3 اعمال والے ہیں تو 4 اعمال پر، 4 اعمال والے 5 اعمال پر. کسی کے 3 دن چھٹے ہوئے، کسی کا گھر چھوٹا ہوا ہے، کسی کا جو ہے بھائی گھر کی تعلیم، اس کا حل بتائے. ذمہ داری دیں گے تو کام ہوگا، ذمہ داری نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جو ہے بھائی جماعت جب نکلتی ہے اس وقت دلوں میں اتنی نرمی اور دل اتنے ہموار نہیں ہوتے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ جب جماعت چلہ لگا کر آتی ہے، 4 مہینے لگا کر آتی ہے، 3 دن لگا کر آتی ہے، اب ان کے دل ہموار ہو جاتے ہیں. زمین جب ہموار ہو جائے اس میں بیج ڈالو گے تو بھائی اناج اگے گا. یہ 3 دن لگا کر آئے ہیں، چلہ لگا کر آئے ہیں، 4 مہینے لگا کر آئے ہیں، دعوت، تعلیم، عبادت، خدمت کے ذریعے سے اپنے دل کو بنا کر آئے ہیں. اب ان کو جو ایمان سمجھاؤ، عبادت سمجھاؤ، معاملات سمجھاؤ، معاشرت سمجھاؤ، اخلاق سمجھاؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپسی کی جماعتوں کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے واپسی کا بیان کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ کارگزاری کا عمل کا وقت الگ ہوتا ہے اور واپسی کا 2 گھنٹے مستقل 9:30 سے 10:30 11:30 پونے 12 تک واپسی کی مستقل یہ بات سمجھائی جاتی ہے. اس میں صرف 5 کام نہیں سمجھائے جاتے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ ساری چیزوں کو سمجھانے کا نام واپسی کی بات ہے. تو اب واپسی میں 2 عمل ہو گئے، ایک کارگزاری ہے اور دوسری واپسی ہے. تو بھائی روانگی آدھا گھنٹہ ہے تو واپسی 1 گھنٹہ ہونی چاہیے. اب وہ واپسی وہی کہ وہی شادی کر لے، اس کا کیا مطلب؟ تو جس طرح ہم روانگی کے 3 شادی طے کرتے ہیں وہی ساتھی اب وہ واپسی کی بھی جو کارگزاری بھی لیں گے اور واپسی کی بات بھی کریں گے. تو بھائی نیت کرتے بھائی کون کون سے ہلکے والے کہتے ہیں، پیچھے والے کہتے ہیں بھائی 3 دن کی اس سال میں کوئی جماعت لے کر گئے اور نقد وہاں سے 3 دن کی جماعت نکالی ہو، ہاشم بھائی کی جماعت لے کر، اور بھائی شبیر بھائی کی، اور ماشاءاللہ البدر والے، اور بھائی پورے سال میں تو آپ کی جو ہے 150 جماعتیں نکلی اور اس میں سے 3 ہی مسجد کی جماعت لے کر آئے. کتنی مرتبہ لے کر آئے سال میں 6-7 جماعت ہو جاتی. ماشاء اللہ. اور بھائی اختر بھائی ماشاء اللہ، شبیر بھائی 3 مرتبہ ماشاء اللہ. تو اب بتاؤ 150 جماعتوں میں سے ابھی 3 ہی مسجد جو ہے. اب ساری 6 مسجد والے نیت کر لو انشاءاللہ جو بھی جماعت جائے گی پہلے تو روانگی میں اس کو اچھی طرح سمجھائیں گے، نقد جماعت بنانے کا طریقہ، اور پھر واپسی میں اس کی کارگزاری بھی لیں گے کہ بھائی نقد جماعت بنانے کے لیے آپ نے کیا تدبیر کی اور جماعت نکلی کہ نکلی اس کو کارگزاری میں پوچھیں گے، کریں گے بھائی. اب یہ بھائی سارا کام جو ہے آپ کے وہاں مردوں کی محنت کے علاوہ مستورات کے اجتماعی تعلیم کے حلقے مسجد کے اطراف کے تمام محلوں میں ہیں؟ کوئی محلہ ایسا چھوٹا ہوا ہے یہاں تعلیم بھی نہ ہو اور مردوں کے ذریعے سے بات بھی نہ ہوتی ہو، ایسا کوئی محلہ پورے سریندر نگر میں؟ ارے بھائی کچھ بتاؤ نا، وہاں تو کرو. ساری مسجدوں کے اطراف میں سب تعلیم کے حلقے سب جگہ پر ہے. کوئی محلہ ایسا چھوٹا ہے کہ جہاں تعلیم کا حلقہ بھی نہیں، مردوں کے ذریعے سے بات بھی نہیں ہو رہی؟ ایسا آپ کے وہاں 2 جگہ ہیں. اور بھائی جی کوئی ایسا محلہ کہ جہاں مستورات کے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات نہیں پڑ رہی ہے، ایسا کوئی اور محلہ؟ اچھا، وہاں آپ لوگ بات کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. اچھا، اور بھائی بس کوشش کرو کہ جتنے محلوں میں جہاں جہاں مستورات میں بات کر سکتے ہو اس کی شکل بناؤ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے نہ ہونے کی کوئی وجہ آپ کے وہاں 2 جگہ پر؟ ماشاءاللہ. بس کوشش کرو ان کی ذرا وجہ سمجھ لینا، جو بھی مسئلہ ہو کہ کوئی ایسا محلہ نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں ہر 15 دن میں مردوں کے ذریعے سے بات نہ ہوتی ہو. جہاں تعلیم ہو رہی ہے وہاں ہم 4-5 ہفتوں کے بعد کرتے ہی ہیں، لیکن ایسے محلے کہ جہاں تعلیم بھی نہیں ہے تو جب تک تعلیم کرنے والی بہنیں تیار نہ ہو جائے تب تک مردوں کے ذریعے سے تھوڑا ان کا ذہن بناؤ اور ذہن بنا کر ان کو تیار کرو. تو انشاءاللہ کچھ روک لگانے والی بہنیں تیار ہو جائے گی اور محلے میں مستورات میں بات ہونا شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ بھئی یہ ہمارا سارا کام جو ہے اندرون کا ہو بیرون کا ہو، سارا کام جو ہے قربانی سے وابستہ ہے. جتنی جو ہے قربانی وجود میں آئے گی
اتنے انشاءاللہ جو ہے سارے تقاضے وجود میں آئیں گے، اور جتنے تقاضے پورے ہوں گے ہم اپنی ذات سے ان تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اتنا ہماری زندگیوں میں پہلے دن آئے گا، اور جب دین آئے گا تو دین کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے وعدے ہے وہ سارے کے سارے وعدے پورے ہوں گے، اور جو چیز ہم جو ہے بھائی امت سے کرانا چاہتے ہیں وہ ہمیں جو ہے اپنی ذات سے کر کے دکھانی پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں دائی جب دوڑے گا تو امت چلے گی، اور دائی چلے گا تو امت کھڑی ہو جائے گی، اور دائی کھڑا ہو جائے گا تو امت بیٹھ جائے گی، اور دائی اگر سو گیا تو پھر امت کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے سارے حالات جو ابھی ہمارے سامنے آئے کام کی بھائی کیفیت کی بھی کتنی ضرورت ہے، اور اس کی صحیح شکلیں بنانے کی بھی کتنی ضرورت ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کے تقاضے پورا ہندوستان جو ہے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی 4 مہینے کی جماعتیں ہمارے علاقے میں آپ کی طرف سے گجرات سے بھیجو۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ بندوں کے دلوں میں بات ڈالی گئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ تقاضے سارے سے پورے ہوں گے جب ہم جو ہے اپنے آپ کو بھائی قربانی میں آگے بڑھائیں گے۔ اور جو آدمی جتنا قربانی میں آگے بڑھتا ہے اللہ پاک جو ہے اس کو آگے بڑھاتے، دین کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اور اس کی دنیا میں بھی ترقی کرتے۔ دین اور دین کی جو محنت ہے وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں آئی، ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی۔ صحابہ کرام جو ہے مدنی صحابہ کی ترتیب 1/3 اللہ کے راستے میں لگانے کے، مقامی طور پر بھی ان کی قربانیاں تھیں۔ مسجد نبی علیہ السلام سے جو ہے نکلے، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، حضور علیہ السلام نکلے، تینوں کی منشا ایک ہی تھی اپنے گھر سے نکلنے کی کہ بھائی بھوک نے ستایا ہے۔ اب یہ جو فاقہ تھا وہ فاقہ جو ہے اللہ کے راستے میں خروج کا فاقہ نہیں تھا، یہ جو فاقہ تھا وہ مدینہ منورہ میں جو جماعتیں باہر جو ہے تقاضوں پر جاتی تھی محنت کر کے، جیسے مولانا نے کہا کہ ہدایت دے دی کہ وہاں سے افراد لے کر آؤ اور وہاں سے جو ہے قافلے لے کر آؤ، پھر وہ جماعتیں مدینہ منورہ میں آتی تھی تو صحابہ کرام کا ایک جو ہے نظام تھا کہ آدھا دن مسجد میں، آدھا دن اپنے گھر میں، آدھی رات مسجد میں اور آدھی رات جو ہے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ اور سال میں عام مدینے کے صحابہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ تو جو قافلے آتے تھے ان کو دین سکھانے میں حضرات صحابہ کرام کے اتنے اوقات لگتے تھے، اتنے اوقات لگتے تھے کہ ان کو کمانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ کمانا جانتے نہیں تھے، ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ عقل مند آج جو ہمارے سامنے یہ جو آلات ہے، یہ آلات ان کے اندر میں تھے، وہ اس کو جانتے تھے، اس لیے صحابہ نے اپنے ذات پر محنت کی۔ اس لیے کہا کہ بھائی دیکھو فلاں پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، مدینے میں رہتے رہتے کہہ دیا بغیر فون کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر موبائل کے، اور زمین کو کہہ دیا کہ اس پر انصاف کرنے والا عمر، تو زمین رک گئی، سمندروں میں گھوڑے چلا دیے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بھائی ایسے جو سمجھدار نہیں تھے، عقل مند نہیں تھے۔ اگر وہ چاہتے تھے یہ جو آلات ابھی ہمارے سامنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے جو ہم نے قائم کیے ہیں، یہ صحابہ کرام اس زمانے میں وہ قائم کر سکتے، اتنی زیادہ سمجھداری، اتنی بار عقل مندی اور جو ہے طاقت والے تھے۔ حضرت علی نے جو ہے خیبر کا جو ہے دروازہ اکیلے اٹھا کر بیٹھ گئے۔ ایسا نہیں کہ کمانے کی طاقت نہیں جانتے تھے، لیکن دین کے تقاضے ان کے اوپر اتنے غالب تھے، اتنے غالب تھے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ان کو کمانے کی فرصت نہیں ملتی تھی، اس لیے مدینہ منورہ میں رہ کر بھی انہوں نے قربانی دے کر یہ فاقے برداشت کیے، جس کے نتیجے میں کوئی بے نمازی نہیں تھا،
کوئی گھر اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا، کوئی گھر قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں تھا، اور بھائی ان کے باہر کی نقل و حرکت کے کہ بھائی کپڑا بھی پورا نہیں تھا، اور پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، اور دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس ایسے کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اور سردی سے بچنے کے لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بھی نہیں تھا. تو یہ ساری قربانیاں تھی صحابہ کی. اللہ نے جو ہے بتاؤ ان کی قربانی کو ضائع کر دیا. ابھی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی مصعب کا نام ملے گا، جو ہے عمیر کا ملے گا، بلال کا ملے گا، لیکن ابو جہل کا، ابو لہب کا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو جو ہے لگایا نہیں، کھپایا نہیں، تو ان کے نام بھی مل گئے. اور جنہوں نے قربانیاں دی ان کے نام آج تک باقی ہے، اور قیامت تک جو بھی قربانی دے گا. دیکھو مولانا الیاس صاحب نے اپنی جان، مال، دل، دماغ، ساری طاقت دین سکھانے پہ لگا دی، کلمہ، اور یہاں تک کہ بھائی وہاں بھولے آ گئے افطار میں، سحری میں، دوسرے دن افطار میں، سحری میں. آج پوری دنیا میں یہ 260 ملک ہیں، ہر ملک میں ان کا دسترخوان لگا ہوا ہے. اگر ہم اپنی ذات سے کوئی جائے تو کوئی پانی اور چائے کا بھی بھاؤ نہیں پوچھتے، لیکن جماعت جائے تو دین کے لیے جو بھی قربانی دیتے ہیں، انبیاء ہو، صحابہ ہو، اولیاء ہو، یا اس زمانے کا کوئی آدمی ہو، تو اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کر دے، اس میں برکت دیتے. اس لیے بھائی جو جس سطح پر ہے اس سطح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے. اس لیے میں تھوڑی سی بھائی تھوڑی دیر میں بیٹھو، تشکیل اتنی کرنی ہے کہ اس سال 2024 میں چاہے پہلے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 4 میں لگ چکے ہو، لیکن اس سال 2024 میں اپنی ذات سے 4 مہینے کے لیے کون کون جو ہے 2024 میں اپنے 4 مہینے لگائے گا، وہ ذرا اپنی جگہ کھڑا ہو جائے.